کا دنیا میں بتا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں حسب حال۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال بلا ضرورت سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور دونوں آخر الذکر کے جمع کے سیغے پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کر لوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین،
خصوصاً 63 روزہ مدنی تربیتی کورس، 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، 12 روزہ مدنی کورس کرنے والے عاشقان رسول، آئندہ مستقبل میں کرنے کی سچی نیت رکھنے والے عاشقان رسول اور ان کی مجالس کو بھی میں یہ ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج 1435 ہجری کے شوال المکرم کی 12ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں آج عاشقان رسول کا ایک خصوصی مدنی مذاکرہ ہے، اور ہمارے یہ تینوں کورس جن کا بھی میں نے ایصال ثواب تذکرہ کیا، تینوں کورس کے اسلامی بھائی یہاں مدعو کیے گئے تھے۔ آج تو ہماری دو دعوتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو ہماری وہ روزوں کی بھی تحریک ہے، نفلی روزوں کی تحریک، تو رات بھی ترغیب ہوئی تھی۔ وہ سحری کے بعد جو روزہ رکھنے والے میرے پاس جمع تھے، مدنی مذاکرہ تھا رات جامعۃ المدینہ والوں کا، تو ان میں کافی سارے بھائیوں نے سحری کی، آج نفلی روزہ رکھا، تو ان کی ترغیب ہوئی، تو صوم داؤدی کے لیے کچھ اسلام بھائی تیار ہوئے، جس کو ہم ممتاز، اگر ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ، یا مہینے میں 15 روزہ چاہے 4 5 کر کے اکٹھے رکھ لے، تو پھر وہ صوم داؤدی نہیں رہتے۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھتا رہے تو یہ صوم داؤدی کہلائیں گے۔ تو 15 روزہ مہینے میں رکھنے والا ممتاز ہماری نفلی روزوں کی مدنی تحریک ہے، جو مجلس مدنی انعامات کے ماتحت ہے۔ تو اس میں ممتاز تو وہی جو ابھی عرض کی، اور بہتر کا جو مطلب اعزاز ہے وہ ان کو کہ جو ہر جمعرات اور پیر شریف کا روزہ رکھے، تو یوں مہینے میں کبھی 7 کبھی 8 روزے ہو جائیں گے۔ اور مناسب سے مراد یہ ہے کہ ہر پیر شریف کا روزہ رکھنے والا، تو اس پیر شریف میں بھی ہمارے یہاں اجازت ہے کہ ہفتے میں کوئی ایک روزہ رکھ لے۔ اب مثلا کل ایک طالب علم نے کہا کہ پیر شریف کے بجائے اگر ہم جمعے کا رکھیں تو ٹھیک ہے، آپ جمعے کا رکھیں، تو جامعۃ المدینہ میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، تو روزہ رکھ کر کمزور ہو جائیں اور طلب علم دین میں رکاوٹ کھڑی ہو تو پھر روزہ نہیں رکھنا ہے، نفلی روزہ، جو علم دین کی تحصیل یہ نفلی روزوں سے افضل ہے۔ تو اس طرح یہ کہ وہ پیر شریف کے بجائے بھلے جمعے کا رکھیں، پیر شریف کا اگر برداشت کر لیتے ہیں اور ان کی تعلیم میں فرق نہیں آتا تو پیر شریف کا رکھنا چاہیے کہ پیر شریف کا روزہ سنت ہے۔ تو یوں آج مطلب ان کی ایک تعداد ہوئی تھی، کچھ تو پنجاب وغیرہ جانے والے تھے، تو لیکن کچھ رکنے والے تھے جو باب المدینہ وغیرہ کے ہوں گے یا باہر کے ہوں گے تو رک رہے ہوں گے، تو ان کی بھی ایک تعداد تھی۔ تو آج لگ بھگ دعوت ہماری جو یہاں مغرب کے بعد ہوئی، تو آپ کے 3 دسترخوان تھے، لیکن مغرب کے بعد 2 دسترخوان تھے لمبے لمبے۔ تو اب اس میں گنتی تو 100 ہوں گے، 99 ہوں گے تقریباً، 99 کے آس پاس۔ پھر اس میں کچھ اور طفیلی تو ہوتے ہی ہیں، لیکن خصوصی مہمان وہی تھے، میرے ترکیب انہی کی بنی تھی
کہ جو روزہ ہی ہے، پہلے تو میں نے ترکیب بنا لی، دعوت کا نہیں کہا تھا ان کو، پھر میں نے کہا چلو تمہاری دعوت. اب وہ بعضوں کی، وہ بیچاروں کی تھی روانگی، اور ان کا کیا، اور دعوت اور وہ روانگی، پھر ان کا کیا کیا ان کو- عیدی جی عیدی میں عیدی نہیں، ان کو 100 روپے پیش کیے تھے. میں نے کہا آپ راستے میں کہیں کھا لینا، یا آپ کی مرضی ہے، 100 روپے رکھ لینا جو بھی ہے، کہ یعنی ان کو بھی حسرت نہ ہو کہ ہماری دعوت ماری گئی. میں نے کہا میرے کو روزوں سے بڑا پیار ہے، مجھے رمضان سے بہت محبت ہے، تو روزوں میں رمضان کی یاد ہے. سچی بات یہ ہے کہ سارا سال وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ رمضان نظر آتا رہے. کسی کا نام رمضان ہوتا ہے تب بھی میں اندر دل میں کچھ محسوس کرتا ہوں. تو ہے اللہ نے محبت دی ہے، اللہ اس کو دوام دے، استقامت دے، نظر بد سے بچائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس پیارے پیارے رمضان سے محبت ہونی چاہیے. تو الحمدللہ پھر یہ کہ یہ 12 روزہ قفل مدینہ، 12 روزہ مدنی کورس والوں کو بھی عرض کیا کہ 92% اگر مدنی قافلے میں ہاتھوں ہاتھ تیار ہو جائیں، اس میں تربیتی کورس 63 روزہ وغیرہ جو بھی ملا کر 92%، تو دل جوئی. تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے 92 سے شاید زیادہ یا کم، بہرحال کچھ کام دکھایا تھا، اور کافی سائیں بھائی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کے لیے تیار ہوئے تھے بذریعہ مدنی چینل. تو پھر ان کی دل جوئی کی صورت ابھی موجود ہے. اور برسوں کے بعد مجھے یہ سعادت ملی ہے، برسوں کے بعد، کہ میں آزادی سے دیوانوں میں گھوم پھر کر کھانا کھلایا، یا کارڈ ایک ایک کو جا کے میں نے دیے، ورنہ تصور میں نہیں ہے میرے کو. اگر یہ طبقہ نہ ہوتا نا تو میرے کو کھینچ کے گرا دیتے شاید، واپا واپا کر کے شور شار کرتے. لیکن ماشاءاللہ یہ بولتے نہیں تھے. آپ یہ پاس ہو گئے، فل پاس ہو گئے. سبحان اللہ. میں مزے کو مزہ آ گیا. یعنی آپ جیسے 2-4 لاکھ بھی ہو نا تو یہ اپنے گریلے وریلے سب ہٹوا دیں، ضرورت ہی کیا. اللہ بابا یہ بنانا شروع کر دیں اپنے جیسا، ہیں؟ بنانا شروع کر دیں. ہاں نہیں، اب تو قفل پروڈکشن، مدینہ. آپ کو پروڈکشن تو کرنا ہی ہے نا. ماشاء اللہ. خیر وہ ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے، اللہ کرے کہ استقامت ملے. تو رقت بھی تھی، رونا دھونا بھی تھا. تو یہ میں نے برسوں کے بعد شاید ہے نا اس طرح میں نے گھوم پھر کر آزادی کے ساتھ کارڈ بانٹے. اور تھال تو میں نے کئی بار بانٹے، لیکن اس میں بھی بعض اوقات پریشان بہت کرتے. اب وہ تھال ہاتھ میں روٹ جاتے اور ہاتھ ملانے کی ترکیب، کوئی ٹانگ کھینچتا، کوئی پائچا کھینچتا میرا. نہیں، یہاں بھی 2-4 نے کچھ ترکیب کی ہے، لیکن وہ قابل برداشت تھی، ہلکی پھلکی تھی. اور نیچے نیچے ہولے ہولے کچھ کر لیتے تھے. لیکن کم تعداد کم تھی. تو ایسے سب ہو جائیں تو میں پھر آزاد ہو جاؤں یار. اب کیا گریل ہو رہی ہے دیوانوں کو، مطلب یہ مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت دل خوش کیا میرا. اللہ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ تعالی جنت میں اپنے پیارے محبوب کا پڑوس دیکھ کر آپ کو خوش کر دے، اور یہی خوشی اللہ مجھے بھی نصیب کرے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہ سلسلہ بڑھانا ہے. لیکن دیکھو یہ 12 دن کا کورس ہے، 63 دن کا بھی ایک کورس ہے. وہ مجھے یوں پسند بہت ہے کہ اس میں کئی فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، نماز درست کی کروائی جاتی ہے، اور صورتیں بھی کچھ یاد کروائی جاتی ہیں، ہے نا الحمدللہ. تو قفل مدینہ کورس اپنی جگہ پر یہ 12 روزہ اہم ترین کورس وہ 63 دن والا. اس میں فرض علوم آپ کو نہیں سکھائے گئے ہوں گے. 12 دن میں کیا کیا سکھائیں گے، اس میں فرض علوم بھی ہے. تو جنہوں نے 12 روزہ مدنی کورس کر لیا اپنا، اب وہ یہ نہیں کہ بس اب میں کامل مکمل اور ساری منزلیں میں نے طے کر دی، ابھی تو قدم اٹھایا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں.
تو ابھی آپ کو 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کرنا ہے. 63 روزہ تربیتی کورس مجھے بہت زیادہ پسند ہے. میں صحیح مطلب عرض کر رہا ہوں، بہت پسند ہے مجھے. اور یہ 12 روزہ قفل مدینہ کورس، یہ تو خیر مدینہ اس کا تو انکار ہی نہیں ہے. لیکن 63 روزہ میں علوم، فرض علوم ماشاءاللہ کافی ہے. پھر قافلے بھی ہیں اس میں، پھر اس میں ہر ایک کو ویلکم ہے. یہ بھی نہیں کہ بھائی امامے والا داڑھی والا داڑھی منڈا بھی ہے تو آ سکتا ہے، بے نمازی ہے وہ بھی آ جائے 63 روزہ تربیتی کورس میں. انشاءاللہ نمازی بن کے جائے گا انشاءاللہ. تو یہ اگر آپ سب کے سب یہ ذہن بنا لو نا کہ زندگی میں اللہ نے جب بھی موقع دیا، ہدف تو طے کر لو، سال میں 2 سال میں 6 ماہ میں، کہ میں 63 روزہ تربیتی کورس کیے بغیر انشاءاللہ مروں گا نہیں. مرنے سے پہلے 63 روزہ تربیتی کورس مجھے کرنا ہے. ایمانداری کے بعد بہت فائدہ ہے اس میں، بہت ہی فوائد ہیں جو میں نے اس کا بیان بھی کیا تھا کہ اس میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے. اس میں بہت فائدہ ہے. اور جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی 63 روزہ تربیتی کورس کرنا چاہیے. اراکین شورا کو بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے. 63 روزہ کورس ایسا ہے کہ جو جائے گا جھولیاں بھر کے نکلے گا انشاءاللہ. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پھر تو 12 ماہ کا تو نام ہی نہیں لیا میں نے یار. 12 ماہ کرنے ہیں، 25 ماہ کرنے ہیں، وقف مدینہ ہونا ہے انشاءاللہ. باپا ایک عام فرد، عام شخص اگر یہ مختلف جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے کہ زبان کی اس میں حفاظت ہوتی ہے، نفلی روزے رکھے جائیں، کم کھانا کھایا جائے اور نگاہوں کی حفاظت کی جائے، جو بھی مطلب یہ ہمارا ایک ہے، جیسے عام ناظرین اس وقت اگر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں مدنی چینل پر، تو اس کا انسان کی اپنی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک ہوتا ہے لالچ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا تنظیمی انداز ہے، ہم کوئی دعوت اسلامی کے اندر تھوڑی ہیں کہ یہ تو امامے والے ہیں یا داڑھی والے ہیں یا اس طرح ان کے ماحول والے ہیں. لیکن کیا کوئی ایسے مدنی پھول ہیں کہ اگر ایک شخص دعوت اسلامی کے یوں ماحول میں نہیں ہے، اب مدنی چینل پر جیسے کہ عموماً ہوتے ہیں، تو جو کچھ ہم 12 روزہ یا یہ جو ہم دینا چاہتے ہیں، اس سے وہ شخص اپنی ذاتی زندگی اور اپنی گھریلو زندگی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کہ یہ صرف ایک دعوت اسلامی اور ایک تحریک ہی کا ایک انداز ہے، عام زندگی میں اس کا کوئی وہ حساب کتاب نہیں ہے؟ اگر خاموشی اختیار کر لی اور قفل مدینہ جیسے کہ ہمارے ہاں ذہن دیا جاتا ہے، اگر صحیح معنوں میں لگا لیا نا تو عام زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے اس کی میں آپ کو مدنی بہار پیش کر دیتا ہوں. جو خاموش شہزادہ صفحہ 38 تا 39، تو اس پہ لکھا ہے: میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے ضرورت بات، ہنسی مذاق اور تو تڑاق کی عادات نکال دینے سے گھر میں بھی آپ کا وقار بلند ہوگا، اور جب گھر کے افراد آپ کے سنجیدہ پن سے متاثر ہوں گے تو ان پر آپ کی نیکی کی دعوت بہت جلد اثر کرے گی، اور گھر میں مدنی ماحول نہ ہوا تو بنانے میں آسانی ہو جائے گی. چنانچہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں خاموشی کی اہمیت پر کیا ہوا ایک سنتوں بھرا بیان سن کر ایک اسلامی بھائی نے جو تحریر دی اس کا خلاصہ ہے. سنتوں بھرے بیان میں دی گئی ہدایت کے مطابق الحمدللہ مجھ باتونی آدمی نے خاموشی کی عادت ڈالنی شروع کر دی ہے. سبحان اللہ، اس کا مجھے بے حد فائدہ پہنچ رہا ہے. میرے ابو الفضول ہونے کی وجہ سے گھر کے افراد مجھ سے بزدل تھے، مگر جب سے چپ رہنا شروع کیا ہے گھر میں میری پوزیشن بن گئی ہے، اور خصوصاً میری پیاری پیاری ماں جو کہ مجھ سے خوب بیزار رہا کرتی تھی اب بے حد خوش ہو گئی ہیں. چونکہ پہلے میں بہت بکی یعنی بک بک کرنے والا بک بک کیا کرتا تھا، لہذا میری اچھی باتیں بھی بے اثر ہو جاتی تھیں. مگر اب میں امی جان کو جب کوئی سنت وغیرہ بتاتا ہوں تو وہ نہ صرف دلچسپی سے سنتی ہیں بلکہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے.
تو گھر میں بھی اثر پڑے گا، دکانداری میں اثر پڑے گا، کاروبار پر اثر پڑے گا، بازار میں آپ ایک معزز شخصیت بن کر ابھریں گے. جو بک 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 کرتے ہیں لوگ، سنتے ہیں اس کی بھی ہیں، ہاں میں اس کی بھی ملاتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو خاموش طبیعت ہے نا، اس کی ایک الگ ہیبت ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کورس تو ہر ایک کو کرنا ہی چاہیے. سب کو میرا مشورہ ہے، ہر دعوت اسلامی والے کو یہ مشورہ ہے. جو دعوت اسلامی میں اگرچہ باقاعدہ نہیں بھی ہیں، وہ بھی آ کر اللہ آپ کو موقع دے تو 12 روزہ مدنی کورس کر کے دیکھیں. جیسے میں نے کہا نا، میں نے برسوں بعد یہ یعنی کہ اتنوں میں چل پھر کر ایک ایک کو جا کے کارڈ پہنچایا، ورنہ یہ پوری تھپی میرے سے چھین لیتی ہے قوم. بھلے نا 50 سال پرانے سائی بھائی ہوتے، مجھے دیکھ کر تو جھپٹتے اور شور کرتے ہیں. جو مدنی چینل پر بھی کچھ نہ کچھ کبھی ٹیلی کاسٹ ہو ہی جاتا ہوگا، اور رمضانوں میں یہ مناظر بہت زیادہ ناظرین دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح یہ لپک لپک کر آتے ہیں. لیکن یہ ماشاءاللہ نہ لپکتے تھے نہ جھپٹتے تھے، چپ چاپ بیٹھے ہوتے، ان کو ہلا ہلا کر کارڈ بازوں کو دینا پڑا. تو خاموشی تو ایسی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک غیر مسلموں کا بہت بڑا لیڈر گزرا ہے، وہ میں اس کا نام نہیں لوں گا، نہ اس سے ہم کو وہ استفادہ کرنا ہے. اور یہ خاموشی کی تربیت ہمیں اسلام نے دی ہے، اور وہ اسلام کی بعض شخصیتوں سے بہت متاثر تھا. وہ شخص، وہ لیڈر، خیر وہ ہر پیر کو، ہر پیر، ہم پیر شریف بولتے ہیں، یہ جو بھی اس کو دن بولتے ہو، نام رکھا ہو انہوں نے، مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں. تو وہ ہر پیر شریف کو سارا دن وہ چپ رہتا تھا. یوم چپ، یوم سکوت، تو یہ سارا دن خاموش ہوتا تھا. یعنی کہ آخر اس لیڈر نے بھی کچھ خاموشی میں لطف پایا ہوگا نا. کاش وہ مسلمان ہو جاتا. مسلمان ہونے کی اطلاع نہیں ہے، وہ مر چکا ہے. تو چونکہ اس کا ظاہر کافر تھا تو ہم کافر ہی کہیں گے اس کو. تو خاموشی یعنی کہ یہ غیر مسلم بھی گویا خاموشی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ چپ رہ کر پچھتانا بہت کم پڑا ہوگا آپ کو بھی، اور بول بول کر بارہا پچھتائے ہوں گے شاید، اور ندامت ہوگی کہ یار یہ کام بول دیا، نہ بولتے تو اچھا تھا. بول کر بارہا سوری کہنا پڑتا ہے، اور نہ بول کر سوری کرنے کی نوبت کہاں آتی ہے. اللہ تعالی ہم کو حقیقی معنوں میں قفل مدینہ، زبان کا، آنکھ کا، پیٹ کا، بلکہ ہر عضو کا عطا فرمائے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غالباً آپ مجھ سے پہلے اس کے جو منفی اثرات پر کلام فرما رہے تھے کہ انہوں نے جو کچھ یہ قفل مدینہ 12 دن میں ترکیب بنائی ہے، تو ان کی آفات تو ہر ایک کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. جیسے علم کی آفت تکبر ہے، تکبر آ جاتا ہے بعض اوقات، دوسروں کو جاہل سمجھتا تو مرا خود، تو پھر تکبر ہے، وہ علم کو کھا جاتا ہے. تو اس طرح اس میں بھی آفات تو ہوتی ہیں. کہ یہ اپنا تجربہ ہے کہ جب خاموشی کا ذہن ہوتا ہے نا کہ بولنا نہیں ہے، تو اور سامنے آ کر کوئی بات کرتا ہے تو اور پھر وہ اشارہ نہیں سمجھتا تو غصہ آتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے. اب غصہ اس پر نافذ کیا تو پھر مرے، پھنسے ظاہر کہ اس کو ایذا ہونی ہے، پورا امکان ہے کہ اس کو ایذا پہنچے. تو اس لیے اب وہ نہیں سمجھتا تب زبان سے بولے. اور لکھ کر بھی بعضوں کا ہر ایک نہیں سمجھتے، اور لکھ کر تفصیلی بات سمجھانی مشکل ہوتی ہے، اتنا لکھنے میں دیر لگتی ہے. تو اس لیے وہ کہ غصہ بھلے آئے دبانا ضروری ہے، نافذ نہیں کرنا ہے. سمجھتے نہیں ہو نہیں، بلکہ
جو بات سمجھا نہیں. اب امی ہیں ابو ہیں, اب وہ عام طور پہ ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے امی ابو تو بوڑھے ہی ہوتے ہیں, ادھیڑ ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے, قفل مدینہ بھی ان کو نہیں پتا ہوتا عام طور پر جو. تو اب ان سے تو ذرا اب اشارے کرو گے تو بیچارے پریشانی ہوں گے. یا لکھ کر بھی پڑھے ہوئے بھی سب نہیں ہوتے, اور لکھ کر ہی بولو گے تو غصہ کر رہے, ہو سکتا ہے غصہ کریں کہ کیا گنگا ہو گیا ہے تیرے کو, اس لیے ہم نے اعتکاف میں بھیجا تھا کہ زبان وہاں چھوڑ کے آ جانا. اللہ نے زبان کا کے لیے دی ہے تو بول. تو گھر میں ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے, ان کا وہ پریشان ہو, آپ کو پریشانی بڑھے, پھر اللہ نہ کرے کوئی نافرمانی کی صورت پیدا ہو جائے. تو قفل مدینہ ایک تو بولنا کم ہے, وہ تو ہے. اب جہاں ضرورت کی بات بولنی ہے تو اگر ایسا موقع ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو لکھ کر بات کر لی, اشارے سے بات کر لی, اور نہیں ہے تو پھر ضرورت کی بات زبان سے کر لی, کم الفاظ میں کر لی. موقع کی مناسبت سے ہی یہ قفل مدینہ کی ترکیب بنے گی, کیونکہ اب آپ جائیں گے کاروبار میں, بازار میں, دکانداری میں, تو ضرورت تو پڑے گی نا بولنے کی. وہاں گاہک تو سیٹ نہیں ہوگا آپ کے اشاروں سے. بعض چیزوں کے ریٹ فکس ہوتے ہیں, لکھے ہوتے ہیں, پھر بھی وہ آ کر بارگیننگ کرتا ہے, بحث کرتا ہے کہ کم کر دو. بولنا تو پڑے گا نا. آپ غصے میں یوں کرو گے تو پھر بولو گے یار میں نے قفل مدینہ تو لگایا, میرا کاروبار ٹوٹ گیا. اپنا تو کاروبار دیکھے گا, لیکن اگر یہ کہیں ملازمت کر رہا ہے اور سیٹ نے رکھا ہے اس کو سیلز مین ہے, جی ہاں, اب یہ گاہک سے ڈیل کر رہا ہے اشارے سے, اب تو پھر سیٹ یہ تو نہیں بولے گا, مگر جب سیٹ بولے گا تو فائنل بولے گا. سیٹ پھر بولے گا کہ ٹھیک ہے اب تو فائنل بولے گا. جا. پھر یہ کہ کسی کو اشارے سے سمجھایا, اب وہ بار بار کہہ رہا ہے بولو نا بھائی, اب وہ اشارہ کر بھائی بولو نا, نہیں سمجھ رہا ہوں بولو نا. اب وہ پہلا جملہ شاید یہ بول دے گا یار آپ تو بدھو ہو یار, غصے میں نکل جائے گا آپ تو بدھو ہو. تو اب یہ بولا بھی تو پہلے بدھو بولا, تو وہ بولے گا ٹھیک ہے اب میں بدھو تو نہ میں تیری زبان سمجھتا نہ تیرا اشارہ سمجھتا ہوں. تو بہت پیارا ایک انداز ہے کہ معتدل مزاج, اعتدال والا مزاج بن جائے. لیکن بابا یہ ہے کہ اس انداز کو جب ہم اختیار کرتے ہیں نا تو دیکھا جائے کہ جب زبان ہماری بھی جب کھل جاتی ہے نا, پھر اس کو قابو کرنا دوبارہ ہمارے لیے پھر یہ ایسی ایک عجیب یہ شے ہے زبان کہ یہ بعضوں کا تعاون بہت کرتی ہے. چپ رہتی ہے تو نہیں بولتی, نہیں بولنا, لیکن جب اس کی ایک بار یہ لگام کھل جاتی ہے نا, تالا کھل جاتا ہے, تو پھر اس کا تالا لگانا دوبارہ بڑا مشکل کام ہے. پھر یہ تالا لگتا نہیں ہے. اب جن کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے عوام کے ساتھ روابط, تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ چپ رہنا. یا یہ اپنا موبائل فون, اینٹی قفل مدینہ, موبائل فون ہمارا بچ نہیں سکتا. ہے تھوڑی آزمائش تو ہے, کافی آزمائش ہے کہ اس میں باہر جب نکلیں گے تب پتا چلے گا کہ 12 دن میں کیا سیکھا تھا. گھر جائیں گے تو پتا چلے گا, نوکری پہ جائیں گے تو معلوم ہوگا. لیکن یہ کہ آپ کو بس وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے, دل آزاری بھی نہیں ہونے دینی, خشک بھی نہیں ہو جانا کہ لوگ بولیں گے نہیں فیضان مدنی نہیں جاؤ تو اس کو پتہ نہیں کیا کر دیا ان لوگوں نے. چپ چپ پڑا ہوتا ہے, مسکراتا بھی نہیں ہے, اور گھور کے دیکھتا ہے, بولتا نہیں ہے. ایسے نہیں بن جانا. اب چپ رہنا ہے تو مسکراہٹ بڑھانی پڑے گی. کیسے بننا ہے؟ مسکراہٹ بڑھانی ضروری. کیسے بننا ہے؟ آپ کو سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ آئیے دیکھیے, مسکراتا چہرہ. مسکراہٹ تو بڑھانی پڑے. میں جب میرے کو جوش آتا ہے نا تو میرے کئی دن تک بولنا بند رہا ہے میرا. ایک بار تو شاید میں مدینہ شریف سے آیا تھا تو ایسا یاد پڑا 15 دن تک بولا نہیں تھا. بات تو ٹائٹ قفل مدینہ, السلام علیکم تو وعلیکم السلام, مدینہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ. ان الفاظ کے علاوہ کوئی گفتگو مجھے یاد نہیں کہ میں نے ان دنوں کی ہو. اس کے علاوہ چند روز کا خاموش رہنا وہ تو کئی بار ثابت ہے
مجھ سے اچھا تو اب کیا میری جب پبلک ڈیلنگ نہیں ہوتی ملک سے باہر ہوتا ہوں تو میرے پاس ایک عیسائی بھائی ہوتے ہیں تو ہماری ترکیب بن جاتی ہے. ٹیلی فون موبائل تو ہے نہیں میرے پاس, موبائل سے دوستی کی ہی نہیں ہے, میں نے سیکھا ہی نہیں ہے موبائل فون چلانا, اور روئے زمین پر کسی کا بھی ٹیلی فون نمبر مجھے یاد ہی نہیں ہے. میرے بچوں کے پاس سب کے پاس موبائل ہے, کسی کا بھی نمبر مجھے نہیں پتا, نگران شورا کا بھی نمبر مجھے نہیں پتا ہی نہیں ہے, دل لگاتا ہی نہیں ہوں. حالانکہ یہ موبائل فون ملانا سیکھنا کوئی مشکل تھوڑی یار, بچے چلا لیتے ہیں, سیکھ جاؤں. ابھی کسی کو پوچھوں گا کون سا بٹن دباؤں تو یہ پھر یہ نمبر کی تو گنتی تھوڑی بہت آتی ہے میرے کو, تو یوں کر کے میں اگر میں سیکھتا نہیں, میں نے کہا یار یہ اپنے یہی صحیح ہے یار. جس دن اس سے دل لگائے نا موبائل فون سے تو پھر وہ مشکل میں پڑ جائیں گے. تو اب آپ کے پاس موبائل فون ہے نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہے, تو کتنا استعمال کرنا ہے کتنا نہیں کرنا یہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا. لیکن اگر یہ ہے تو یہ یوں کروں گا, نہ شام کو سنوں گا, نہ اس ٹائم پہ سنوں گا, نہ بند رکھوں گا, یہ 2-4 دن آپ سے یہ ہو سکے گا. اس میں استقامت کا چانس بہت مشکل ہے. موبائل اینٹی قفل مدینہ, موبائل سے جان چھڑانے میں کوئی کامیاب ہو جائے نا تو اس دور میں سمجھو کہ یہ بہت بڑا اس کے لیے اعزاز ہے. کوئی یوں ہو کہ اس کے موبائل نہیں ہے, میرے شاید ہی کوئی ہوگا جس کے موبائل نہیں ہوگا. ان حاملان قفل مدینہ کے پاس ہے کوئی ایسا میرا دوست موبائل ہی ابھی نہیں ہے نا. یعنی ایک تو یہ کہ موبائل سے اس لیے جان چھڑائی کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, ایک یہ کہ پاس میں آہ پلے زر نہیں نہ ہونے کا سبب یہ مین ویلڈ ہے. میرے پاس زر کا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ, میرے پاس اس لیے موبائل نہیں ہے ایسا نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, تو نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے اس کی وجہ دنیا داری نہیں, اس کی وجہ دینداری ہے کہ یہ میرے دینداری میں یہ موبائل کہیں رکاوٹ بن جائے گا. میں اس کو چیک کرتا رہوں گا, اس کے میسج پڑھتا رہوں گا, تو جو اس سے زیادہ کام بڑے بڑے کام ہیں وہ میرے رک جائیں گے. تحریری کام دوسرے تیسرے کئی کام ہوتے آدمی کے, اتنی بڑی تحریک ہے تو میرا کام چل جاتا. دوسرے صاحب جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کے پاس تو ہوتے ہیں نا موبائل, تو ضرورت ہوتی تو کیا ضرورت, خاص کر کبھی تعزیت کرنی ہوتی, کبھی عیادت کرنی ہوتی ہے, تو اس طرح کبھی کبھار گھر میں بھی میں روز تھوڑی فون, کبھی کبھار کوئی اکا دکا کوئی 4-8-15 دن میں کبھی بات کر لی. تو اس طرح مجھے کم ضرورت پڑتی ہے موبائل کی. پیغامات آتے رہتے ہیں تو یہ مجھے پڑھ کبھی اکثر لکھ کر دے دیتے ہیں, پڑھ لیتا ہوں, کبھی اس میں پڑھ لیتا ہوں, دکھا دیتے ہیں. میرے کو چیک کرنا نکالنا یہ کچھ نہیں آتا موبائل فون میں سے کہ میسج کس طرح نکالتے ہیں, وہ سیکھا نہیں ہے. سیکھنے میں کیا ہے, کوئی زیادہ مشکل تھوڑی, کوئی کورس تھوڑی کرنا پڑے گا اس کے لیے 12 روزہ. ایک ایسے دور میں جہاں موبائل سرہانے نہ ہو, تکیہ نہ ہو تو نیند آ جائے, موبائل نہ ہو تکیے کے بعد تو نیند نہ آئے. ایسے ٹائم میں اپنے موبائل سے یوں ہاتھ کھینچ لینا, یہ وہ چند ہاتھ اٹھ رہے ہیں کہ جو دین کی وجہ سے انہوں نے موبائل فون نہیں رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. تو ایک تو موبائل سے جان چھڑانی ہے اگر قفل مدینہ آپ کو بڑھانا ہے تو, لیکن جن کے پاس موبائل ہیں ان کو بھی ان کے بارے میں بھی کوئی بری رائے قائم نہیں کرنی ہے آپ نے, تو پھر وہی سائیڈ ایفیکٹ اس کا آفات میں پڑ جائیں گے. اب جیسے علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, جن کو شرعی مسائل بتانے کے لیے رکھا ہے جنہوں نے, یا ہمارے دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس طرح بھائیوں کے مسائل جو آتے ہیں اس میں اچھے مشورے, مسائل کا حل یا وہ نیکی کی دعوت کے لیے استعمال کرنے, تو ان کا رکھنا اگر اس نیت سے تو کار ثواب ہے. کوئی صلہ رحمی کے لیے رکھتا ہے کہ میں اس میں اپنی امی کی طبیعت پوچھ لوں گا, بچوں کی طبیعت پوچھ لوں گا, یا ان سے بات کر لوں گا, ان سے ضرورت پڑتی ہے, تو یہ اگر صلہ رحمی کی نیت سے رکھے گا تب بھی کار ثواب ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جیسی نیت. مگر اب اس کا اگر فالتو استعمال بھی ساتھ میں کرے گا تو یہ فالتو ہوگا. اور ہر فالتو استعمال گناہ تو نہیں ہوتا,
गुनाह भरे इस्तेमाल भी हैं इसके, जो शायद आप में से अक्सर समझते होंगे गुनाह भरे इस्तेमाल क्या है। तो जायज इस्तेमाल करें, लेकिन मुबाह इस्तेमाल जो है ना, इससे बचेंगे तो आप ये फजूल बातों से और बच जाएंगे, वरना मुश्किल है। कुफले मदीना रहेगा नहीं, फोन पे बात करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो SMS से जहां तक गुजारा हो जाए तो ये भी मुमकिन है, ये भी एंटी कुफले मदीना, ये अंदाज। इधर सही है। हाँ, कि वो इधर से आपने मुझे पैगाम दिया बोलकर, जैसे मैंने बोलकर जवाब दिया, तो अब अगर ये कोई दीनी सवाल जवाब है तो कार्य सवाब है, अच्छी नीयत हो तो। अगर इधर उधर की बातें, हवाएं क्या कर रहे हो, कब मिलोगे, वो याद है ना, वहां चलना था, अब वो सारी दुनियादारी हो जबकि, तो ज़ाहिर ये कार्य सवाब नहीं है, या मुबाह है या फजूल है या गुनाह वाला भी प्रोग्राम तो बनता होगा इसके जरिए, बहुत बहुत कुछ होता होगा। तो या मसला पूछा, सवाल किया कोई दीनी, उसका जवाब दिया, तो ये कार्य सवाब है अगर दोनों की नीयतें सवाब की थी तो। ये एक ऐसा सिस्टम है बाबा कि इसका दुरुस्त इस्तेमाल दर्द सर सही कर दे, और इसका गलत इस्तेमाल है ना, ये सर का दर्द है, तकलीफ में आ भी सकता है, और अगर इसका इस्तेमाल दुरुस्त कर ले तो ये तकलीफ से फारिग भी करवा देता है, बहुत सारी तकलीफों से बचा भी लेता है। मसला बस इस्तेमाल पर ही है। और बुनियादी बात ये मेरे मीठे इस्लामी भाइयों कि इस वक्त अमीर सुन्नत कोर्स, हम जो कोर्स किए हुए इस्लामी भाई हैं, जो हमने सीखा है, लेकिन जो इस वक्त जो दर्स दिया जा रहा है ना, ये यूँ समझिए कि एक हुस्न अखलाक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक मैनर्स, अवामी डीलिंग, लोगों के साथ मेल जोल, फिर उसमें भाई बहन, घर वाले, माँ बाप, कारोबार, रिश्तेदार, यानी ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। और हम जो सीख कर आए ना, ये उस पूरे मजमून का एक बाब है, और ये पूरी एक किताब है कि ये सीखा तो अब इसके साथ ये सीखा तो अभी साथ है। उमूमन डॉक्टरों को देखा गया है कि डॉक्टर जब दवाई देते हैं ना, गले की दर्द 2-4 गोलियां दे देते हैं, तो उन गोलियों के साथ बाज़ होगा दवाई जो गोली होती है ना, टेबलेट, वो एक होती है दर्द की, मगर हम जब पैकेट खोलते हैं तो उसमें 4 टेबलेट निकले होते हैं, तो बाकी जो 3 टेबलेट होते हैं ना, वो उस एक दवाई के साइड इफेक्ट से बचाए जाते हैं। तो हम जो कुछ सीख कर आते हैं, तो आज अल्लाह की रहमत से मदनी मुज़ाकरे में हमें इनके पेश आमदा जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि हमारे अंदाज की वजह से हो सकते हैं, फी नफ्सी ही, इस अमल में तो मदीना अल्लाह में नसीब फरमाए, लेकिन समझने में गलती, इसको अपनाने में गलती, और इसको आगे पहुंचाने में गलती, इसके इस्तेमाल में गलती, ये किसी को भी इससे दूर भी कर सकती है। तो हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए, और इससे सामने वाले को रग़बत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, और वो हमें मिलकर उसको लगे कि यार आप ऐसा क्या कर आए हो कि आपके अंदर कशिश बढ़ गई है, मैं भी करना चाहता हूँ। तो हमें इस तरह के मदनी फूल दिए जा रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें इनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इसमें माशाल्लाह मुस्कुराहट जो अमीर सुन्नत फरमाए ना, हस्बे मौका बोलना है, नहीं बोलना, कितना बोलना है, किससे बोलना है, ये बात, तो फिर वो मुस्कुराहट का जो अंदाज अता फरमाया, तो इसको अपनाने से इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारे इन कोर्सेज को तक़वियत मिलेगी इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ताल्लुक झेलम से है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि मछली की जिल्द और सर खाना क्या ये जायज़ है या नहीं है? मछली की खाल, जिल्द और सर खाना जायज़ है, मगर ये कि अवाम जो है, अवाम तो खा लेते होंगे, खवास जो होते हैं ना, पैसे ज़्यादा होते हैं, तो ये सर फेंक देते हैं। एक तादाद है जो मछली का सर फेंक देते हैं, और खाल भी इसकी उतार के फेंक देते हैं। खाल बहुत टेस्टी होती है, और सर के फ़वाइद बहुत हैं, और सर में भी बाद हिस्से बहुत टेस्टी होते हैं,
خصوصاً سر جو کھاتے ہیں وہ بھی دیکھا بعض کے آنکھ نکال کے پھینک دیتے ہیں، حالانکہ آنکھ کے ارد گرد چربی ہوتی ہے. اگر مچھلی بڑی ہو نا خاص کر اس کے ارد گرد چربی ہوتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. اور یہ وہ چربی نہیں ہوتی کہ جس سے کولیسٹرول وغیرہ ہو جائے، بہت اچھی اور لذیذ چربی ہوتی ہے. تو یہ نہیں، لوگوں کو کھانا نہیں آتا اتنا مچھلی یا سر. اس کا خاص طبقہ ہوتا ہے وہ مچھلی کا سر کھاتے ہیں. بنگالی بہت کھاتے ہیں. یہ بنگالی یہاں ہے، یہ شاید تصدیق کریں گے بنگلہ دیش کے سائیں بھائی کہ یہ لوگ سر کھاتے ہیں. ہاں، پاپا ہم سفر میں بھی شوق سے کھاتا ہوں سر. میرے بنگالی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں. پاپا ہم ایک سفر میں تھے، وہاں ہند کے ہمارے ساتھ اسلامی بھائی تھے. ترکی کا ہمارا جو سفر تھا، اس میں وہ کھانے پینے کے اتنے زیادہ وہ تو مچھلی پر کافی موقع پر ہم نے گزارا کرنے کی کوشش کی بھی. وہ لیکن اس اسلامی بھائی کو پاپا جو سر کھاتے میں نے دیکھا نا آپ نے پاپا، وہ آپ بھی دیکھو تو آپ کو مطلب اس کا دیکھنے میں مزہ آئے گا. وہ ہند کے تھے لیکن یہ مطلب کھاتے تھے سر یوں، مطلب یہ تو شوق تھا ان کو کہ دوسروں کو بچے ہوئے سر بھی خود لے لے ہوئے، اور بڑے مطلب کہ ستھرے اور صاف انداز میں سر کھا لیتے تھے. پریکٹس ہوگی نا. بہت زبردست. ہند کے بعد حصوں میں سر کافی کھایا جاتا ہے مچھلی کا. بنگلہ دیش میں بھی کافی کھایا جاتا ہے. بنگالی بہت کھاتے ہیں سر. یہ کھاتے ہیں سے سر. جہاں یہ لوگ ہوتے ہیں نا وہاں سر مہنگا ملتا ہے. بنگالی ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کھانی چاہیے. اس کے بہت فوائد ہیں. میں پہلے فوائد اس کے بیان کر بھی چکا ہوں، سر کے فوائد. بلکہ وہ اس میں لکھے بھی ہیں مچھلی کے عجائبات میں سر کھانے کے فوائد. اور اس کی کھال بھی بہت لذیذ ہوتی ہے. عام طور پہ مچھلی کی کھال بہت لذیذ ہوتی ہے. کبھی کسی کی زیادہ سخت ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اوپر جو اس کے وہ پھسلن بنی ہوتی ہے نا، وہ سننے بولتے ہیں اس کو، سننا. اب مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوں گے اس کے. ہم میمنی میں اس کو بھینگڑا بولتے ہیں. بھینگڑا، اردو میں سننا. تو یہ نہیں کھایا جاتا، لیکن بعضوں کا یہ بھی کھایا جاتا ہے. بہت چھوٹی مچھلی کے تو یہ اترتے بھی نہیں، کھا لیے جاتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم پیارے پاپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف، میں پنجاب سے جامپور شہر سے حاضر ہوا ہوں. میرا پاپا جان سے یہ سوال ہے، بعض مارکیٹوں میں گاہک کو بلانے کا رواج ہوتا ہے. اب اگر نگاہیں جھکا کر رکھیں گے تو گاہک کو بلا نہیں پائیں گے، کیا کریں؟ پاپا جان کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں. وہ گاہک کو بلائیں گے کیسے اگر آنکھیں نیچے رکھیں گے تو ان کا بیچاروں کا کام شاید اسی طرح کا ہوگا. آواز دے دے کر گاہکوں کو اٹریکٹ کرنا پڑتا ہوگا نا، متوجہ کرنا پڑتا ہوگا. تو اس میں ایک اب ویسے بھی بازار میں تو آنکھیں گھمانا چاروں طرف یہ تو رسکی ہے. وہ تو بے پردہ عورتوں سے بازار تو بھرے پڑے ہوتے ہیں. اس میں تو بچنا بہت دشوار ہے. میں نے تو ایک ہی بازار دیکھا دنیا میں یار جس میں بے پردہ عورت، ایک بازار دیکھا. ایک بار ہم بائی روڈ مدینے جا رہے تھے تو ایک جگہ ہم کوئی شہر تھا، شاید شہر ہی ہوگا، وہاں ہم رکے تھے. شہر کا نام ذہن سے نکل گیا میرے. وہاں یہ دن کا وقت تھا، عورتیں تھیں بازار میں، سب کے سب کالے برقعے میں بالکل پیک، کالے برقعے والیاں پھر رہی تھیں عرب شریف میں. حیران رہ گیا. مجھے لگتا ہے کوئی چھوٹا سا قصبہ ہوگا یا ہو سکتا ہے گاؤں. شہروں میں وہاں بھی کافی بے پردگیاں پائی جاتی ہیں، لیکن شاید گاؤں میں ایسا ماحول نہ ہو. یا یہ ہوگا کہ وہاں کے مقامی جو ہے نا، اب بھی مقامی عرب، ان میں میلاد شریف ہوتے ہیں جو مقامی عرب میں، ان میں پردہ ہے ان لوگوں میں، مقامی عربوں میں. یہ کیا
عرب شریف یعنی کہ حرمین طیبین، حجاز مقدس، اور کیا یہ عرب امارات، وہاں بھی عرب عورتیں ایک تعداد ملے گی جو برقعے میں ہوتی ہیں، لیکن برائیاں کہاں نہیں، ہر جگہ سرایت کر گئی ہیں. تو میں مطلب ہے کہ وہ کہیں اترے تھے ہم، تو وہ میں تو حیران رہ گیا، سب عورتیں برقعے والی اور پورا کالا برقع نیچے تک. ایمان تازہ ہو گیا، یعنی پتہ نہیں کون سی صدی میں پہنچ گئے پچھلی، یہ کیا. اور یہ ایک ہمارے بازار، تو اگر کوئی ایسا بازار ہو تو وہاں آنکھوں کی حفاظت کا چانس زیادہ ہے، اور ہمارے بازار میں تو اندھا بھی میرا خیال ہے بچے مشکل، مبالغہ ہے کہ وہ بھی اس کی آواز سے محسوس ہوگا، چین 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 کرتی رہیں گی، بولتی بھی تو ہے نا، اور لوچدار آواز میں بولتی، نرم آواز میں. اب اس کا تو جواب بہت مشکل ہے اس اسلامی بھائی کا کہ بلائیں کیسے، نگاہ نیچے رکھیں گے تو عورتوں کو بلانا پڑے گا، یہ بھی تو مسئلہ ہے. مرد عورت سبھی کو بلانا پڑے گا، آ جاؤ لے جاؤ، اور اس کا دام بتاتے ہیں. جو پھیریے اور اس طرح کے جو ٹھیا لگاتے ہیں وہ تو بیچارے وہ چیختے رہتے ہیں. مارکیٹ ٹرین ہے پاپا. ہاں. لیکن یہ ایک چلا ہے شروع سے، جس یوں سمجھے کہ دیکھا دیکھی. اگر کوئی شخص خاموش رہ کر کاروبار وہاں کر کے دیکھے، ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو. نقصان کیوں ہوگا؟ تو پھر کیوں خالی وہ ایک توکل مارکیٹ کرے، میں اپنی چیزیں سجا کر رکھے، بلائے نہیں. دیکھو خاموش رہنے والے کے لیے بہت ہی اسباب ہیں، اور بولنے والا اگر گونگا بھی ہے تو بھی بولتا ہے. یہ پچھلے دنوں مجھے اس کا احساس ہوا رمضان شریف میں، اسی رمضان شریف میں. یہ میرے قریب بیچنے میں وہ کچھ خصوصی اسلامی بھائی تھے، گونگے بیرے، تو اب یہ اشارے بھی کر رہے تھے. میری توجہ گئی، میں نے کہا اگر یہ اے نہ کریں تو ان کے یہ آپس میں تو نہیں سنتے ایک دوسرے کی، یہ نہ کریں تو یہ اشاروں سے بات نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان کے جو عیسائی بھائی تھے جو ان کے اشارے، تو میں نے ان کو کہا کہ یار ان کو یہ نہیں آپ سکھائیں کہ یہ منہ سے بولیں ہی کچھ نہیں، جب کرنی بات اشارے سے کر کے کیا کرنا ہے. تو اس نے پتا نہیں کیا اشارہ کر دیا. یہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں یہ گونگے بیرے، آپ کو تو 12 دن میں بڑی مشکل سے انہوں نے قابو کیا ہے. پھر بھی 2-3 تو بولے، ہاں میرے کو دم کر دو. حالانکہ دم کا قفل مدینہ تو میں یہاں سکھاتا رہتا ہوں، اپنی ہتھیلی کو پھونک مارو تو میں دم کر دوں گا. ایک بار آپ نے سنا ہو، لیکن بولنے کی عادت ہوتی ہے نا. تو یوں مگر مجموعی طور پر تو الحمدللہ خاموشی ہی تھی. تو یہ اللہ کے بندے، جب اس نے کیا اشارہ کیا ان کے استاد نے کہ یہ سب چپ ہو گئے، آخر تک ان کی آواز نہیں نکلی. اس کے بعد بھی ایک آدھ بار یہ میرے پاس ان کا آنا جانا ہوا، یہ اب اے کرنا چھوڑ دیا ان لوگوں نے ایک کی بار میں. ورنہ یہ میری بول کی قوم، یہ تھوڑا بھی ان کو آزادی دو، باہر نکلے تو پھر پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ یوں مجھے گونگے بیروں نے بڑا متاثر کیا، خصوصیوں نے. یہ ہوتے تو بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے فضائل بیان ہو رہے ہیں. تو یہ اے کرتے ہیں نا، یہ بھی فضول ہے ان کا، مجھے لگتا ہے فضول ہے، اس کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ ان کے اشارے سے وہ کام چل رہا تھا. نہیں بولے تب بھی کام تو ان کا چل گیا. تو یہ بولنا ان کی عادت میں شامل. تو شاید یہ بیچنے والوں کی بھی ضرورت اتنی نہیں پڑتی ہوگی، یہ بیچارے کو چیختے رہتے ہیں. ہاں جو مجمع لگاتے ہیں نا سلاجیت بیچنے والے، اور ان کو بولنا پڑتا ہے کہ یہ ان کا کام ہی بول کر یہ جمع کرتے ہیں. باقی ہر چیز بیچنے والے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بعض چیزیں، ہر مال 2 روپیہ، ہر مال 10 روپیہ، اس طرح کی آوازیں آج کل لگاتے ہوں گے، ہے نا. تو یہاں ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس میں بھی اگر 2-3 جگہ اپنے ٹھیے پر بڑا بڑا نمایاں لکھ کے لگا لے اور اشتہار لگا لے. اب میں سوچا کہ ان کو بولوں گا نعت شریف کی کیسٹ لگا لے، لیکن پھر یہ ذہن میں آیا کہ نعت شریف کی کیسٹ لگانے کا مقصد نعت پڑھنا سننا شاید نہ ہو، کہ گاہک متوجہ ہو. تو اس کے لیے نعت بجانا کیسا کہ گاہک متوجہ ہو. تو اس لیے میں نے کہا یہ مشورہ میں نہ دوں آپ کو کہ نعت شریف کی کیسٹ لگا لو.
تو لکھ کر لگا لیں گے تب بھی شاید کام چل جائے گا، اور اپنے مقدر کی روزی کہیں نہیں جاتی۔ باپا ریکارڈنگ بھی چلتی ہے، ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں نا؟ ہاں یہ بھی ہے، ریکارڈنگ سے بھی اپنا قفل مدینہ بچ جائے گا، بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، واقعی وہ بولتا رہے گا، ٹیپ خود ہی اپنا کام کرتا رہے گا، مدینہ مدینہ۔ تو خاموش کی طرف لوگ مائل نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ دو باتیں ہیں پاپا، مطلب بولنے سے روکنا چاہ رہے ہیں یا دیکھنے سے بچانا چاہ رہے ہیں؟ اگر دیکھیں مطلب کہ باجی یہ، لیکن اب ٹیپ بھی بج رہا ہے تو دیکھے گا تو باجی کو نا کہ باجی ٹیپ کا باجا سن رہی ہے نہیں سن رہی ہے۔ اب وہ باجی کے کان میں ٹیپ کی آواز آئے گی لیکن بلائے گا تو صحیح نا۔ باجی کو بلانے میں کاروبار کم، شرارت زیادہ ہو تو تعجب یہ پاپا میں نے اس لیے عرض کی تھی کہ یہ ایک مطلب بعض مارکیٹوں کا مجھے جو اندازہ ہوا ہے، یہ باقاعدہ دکان کے باہر اپنے بچے جمبوڑے کھڑے کرتے اور آتے جاتے باجیوں کو جو ہے نا اندر باجی اندر آ جائیں، باجی اندر آ جائیں۔ اب یہ مطلب اس طرح کی بھی ترکیب ہوتی ہے، لیکن یہ خریدنے والیاں بھی کوئی مطلب کہ وہ جن کو مارکیٹ کے تجربات ہوتے ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا عموماً۔ تو میرا تو ناقص مشورہ ہے پاپا، یہ خاموش رہ کر تجربہ کر کے تو دیکھیں۔ اگر 2-4 دن کاروبار ٹھنڈا ہوا تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے بولنا چھوڑ دیا، تو آزمائش بھی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کاروبار جم جائے گا۔ اپنا جذبہ ہو، نگاہ نیچے رکھے گا، خود بخود لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ آپ کی طرف پھیر دے گا۔ اب کر کے تو دیکھو یار، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام ہے اور کام کو پورا کرنا یہ رب کا کرم ہوگا، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ پاپا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بحالت مجبوری، بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں کسی سے قرض لیا جو بعد میں ادا نہ کر سکا، اور میں نے اس کو کہا کہ یار میں آپ کو اس کا منافع دیتا رہوں گا، اور جس کی وجہ سے جو ہے مجھے بہت زیادہ تکلیفوں اور پریشانیاں اٹھانی پڑیں۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے مطلب اس سود کے لیے توبہ مانگنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی ایسی تدبیر ہیں یا دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت سے میری نجات دلا دے، اور مطلب میں اپنی جو معاملات زندگی ہیں اس کو دوبارہ پہلے کی طرح مطلب گزار سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرضے سے آزاد فرمائے، سود کی نحوست سے بچائے۔ آپ سچی توبہ کر لیجئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا گناہ کیا ہی نہیں، اور آئندہ پکا عزم ہو کہ وہ سود نہ دینا ہے نہ لینا ہے۔ قرض اتارنے کا وظیفہ یہ اس کی ہیڈنگ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ جب تک قرضہ نہ اتر جائے نا، تا حصول مراد، ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ، اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھیے۔ مروی ہوا کہ ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہوا ہو۔ پہلے غلامی کا دور تھا، اب تو ہے نہیں۔ یہ غلام کو جیسے کہ اس کا آقا جس کا یہ غلام ہو وہ بول دے کہ چل اتنے لاکھ روپے مجھے دے دے تو تو آزاد۔ تو یہ اب معاہدہ ہو گیا ہے، اب اتنے لاکھ روپے جب بھی دے دے گا یہ آزاد ہو جائے گا۔ اس کو مکاتب بولتے تھے۔ تو ایک مکاتب نے حضرت مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں،
میری مدد فرمائیے. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں. اگر تم پر جبل سویر ایک پہاڑ کا نام ہے، جتنا دین ہوگا تو اللہ تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا. تم یوں کہا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی اسلامی بھائی کسی کو نیکی کی دعوت دے اور کوئی دوسرا اسلامی بھائی سوال کرے آپ کہاں رہتے ہیں اس ٹائپ کا کوئی سوال کرے تو اس کو کیا جواب دیں؟ اگر کوئی اس طریقے کا سوال کرتا ہے تو اس اوقات میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم خاموش رہیں یا اس کے سوال کا جواب دیں؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقامت کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ استقامت بخشے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. اس کو بتا دیا جائے کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، کیونکہ اب یہ ایک ایسا یہ دنیا بھر کا ایک انداز ہے گفتگو. حج میں بھی اللہ نصیب کرے، مدینہ پاک کے حاضری نصیب کرے، تو وہاں بھی ایک دوسرے کو یہی پوچھتے ہیں اور کوئی ٹاپک عام طور پر نہیں ہوتا. آپ کہاں سے آئے، کون سے ملک کے پوچھیں گے دوسرے ملکوں والے، پاکستانی بولیں گے ویسے کہ کون سے شہر سے آئے ہو، تو آپ بولیں گے پنجاب سے، تو بولے پنجاب میں شہر کون سا، تو اب اتفاق سے اس کے قریبی شہر ہوگا تو بولے گا علاقہ کون سا. یہ پنچاتیں کرتے تب. تو اب یہ کہ ان کا جواب دیا جائے، ان کو اگر جھاڑتے ہیں تو دل آزاری ہوتی ہے نا، ایذا ہوگی ان کی، تو ایذا بھی نہیں دینی اور فضول باتوں سے بچنا بھی ہے. لیکن یہاں ایک مسلمان کی مطلب اب کیا کریں، اس کی کچی بھی تو نہیں کر سکتے، جواب نہیں دیں گے تو اس کی کچی ہو جائے گی، تھوڑا وہ دل اس کا جلے گا. تو کیا دل جوئی کی نیت کر لی جائے، ہے اس کا سوال بعد ہوگا، بلکہ کرینہ یہ ہوتا ہے فضول ہوتا ہے، اس کو کوئی پنچات نہیں ہوتی. اب ہم جیسا آدمی تو نکل جاتا ہے، ہر آدمی نہیں نکل سکتا. بارہ میں کیا جواب دیتا تھا پتہ، مجھے اپنی جگہ چھپانی پڑتی تھی. حج وغیرہ میں مکہ مکرمہ میں ہم تو کیونکہ ہم ہجوم وہاں نہیں کر سکتے، وہاں پابندی ہے. اور میری مطلب ظاہر ہے کہ شہرت کے حساب سے کافی لوگ مجھے ڈھونڈتے رہتے تھے. اب وہ کریں بھیڑ اور پھر مسائل خراب ہوں، کھڑے ہوں، پھر اپنے معمولات بھی ڈسٹرب ہوں، تو کہاں ٹھہرے ہیں. پہلا سوال عام طور پہ السلام علیکم، او ہو ماشاء اللہ، کہاں ٹھہرے ہیں؟ تو میں کیا بول رہا تھا، آقا کی گلیوں میں. اچھا تو اگلا اس میں گھوم جاتا تھا، ماشاء اللہ سبحان اللہ صلی اللہ، وہ جب نہ پوچھنا ہی بھول جاتا تھا. یہ کئی بار اس طرح کا بھی تجربہ ہوا. کوئی چالاک ہوتا تھا، آقا کی گلیوں میں کہاں ٹھہرے، کون سی گلی میں ٹھہرے، یہ بہت کم مطلب تو یہ کون سی گلی میں ٹھہرے، یہ تو شاید کسی نے کہا ہو، یہ یاد نہیں ہے مجھے، لیکن یہ پھر بھی پوچھتے تھے کہ پھر آپ کا پتہ کیا مکان کا. کوئی آٹی میں نہیں آتا تھا، باقی کئی آ جاتے تھے. یاد ہوگا آپ کو، جنید کو بھی شاید یاد ہوگا. حاجی امین آپ بھی ساتھ تھے ہی، مگر خیر اب یہ باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہوں ضروری نہیں ہے نا. تو یہ کہ اس طرح، مگر یہاں آقا کی گلیاں بھی نہیں کہہ سکتے. باب المدینہ میں کیسے کہیں گے آقا کی گلیوں میں ٹھہرے ہوئے. میں نے عرض کیا نا اس کو جواب دے دیا جائے اور دوسرے جواب کا پھر دوسرے سوال کا انتظار بھی کرنا پڑے گا. مکان کرائے کا ہے یا آپ کا اونرشپ ہے، کتنے کمرے، بھائی کتنے ہو، کون کون سا شادی شدہ ہے، بہنیں کتنی ہیں، شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ابو کیا کام کرتے ہیں.
ایسا تنگ کرتے ہیں کہ دماغ خراب کر دیتے ہیں. مجھے اس کا بہت تجربہ ہے نا, اس طرح کے سوالات جب میں بھی آپ کی طرح جا رہا کہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا عوام کے ساتھ, تو میرے کو اتنا تنگ کرتے تھے, مجھے اس وقت بھی بڑی کوفت ہوتی تھی. کتنی بہنیں آپ سے بڑی ہیں چھوٹی ہیں, شادی ہوئی نہیں ہوئی, ارے بھائی تو جاتا ہے کہ نہیں یار, تجھے کیا پنچایت کے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی یار. ایسا مطلب یہ نہیں شرماتے کہ اب آدمی شرماتا ہے کہ یار بڑی بہن شادی ہوئی نہیں ہوئی تو ایک مطلب کیسے میں بولوں گا نہیں ہوئی اور ہوئی. تو اس وقت بھی میں بیزار تھا اس طرح کے سوالات. اور میری الحمدللہ یہ اس طرح کی سوالات کی عادت ہے ہی نہیں, اور ہو سکتا کبھی بھی نہ رہی ہو ایسی عادت. مجھے مطلب یہ میرے بہت قریبی اسلامی بھائیوں میں سے ابو رجب, آپ یقین مانیں مجھے ان کے بچوں کی تعداد نہیں پتا کتنی ہے. نہ ان سے میں نے کبھی پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں, یہ لے آتے ہیں بچوں کو, آتے ہیں میرے پاس, مانوس بھی ہیں مجھ سے, مجھے ان کی تعداد نہیں پتا. یہ جمیل بھائی پرسوں ترسوں لائے, 2-4 دن پہلے لائے تھے بچہ, حسن رضا نام یاد رہ گیا. تو یہ بچہ دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ ان کے یہاں بچہ بھی ہے, مجھے پتا نہیں تھا, یاد نہیں تھا, آپ نے کہا ہوگا, بھول جاتا ہوں. نگران شورا کی کیا مطلب ذریعہ آمدنی ہے, کیا کاروبار ہے, مجھے نہیں پتا, حالانکہ ہم اکٹھے رہتے ہیں. کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بھائی تم کام دھندا کیا کرتے ہو, کیا کھاتے ہو, مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کاروبار کیا ہے. آپ بتائیں میں نے کس کو پوچھا کہ بھائی یہ حاجی امین بہت قریب ترین اسلامی بھائیوں میں سے, میں نے ان کو کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی تم یار سارا دن پڑے رہتے ہو اور جنات کی طرح بھاگتے رہتے ہو, کھاتے کیا ہو, یا لوگ ہڈیاں پھینکتے ہیں وہ کھا لیتے ہو, تو کیا بھائی تمہارا کاروبار ہے. امین کو کبھی پوچھا ہو تو بتائیں گے, آپ کو نہیں پوچھا کبھی, عادت ہی نہیں ہے. امین کے بچے بھی ہیں, مجھے نہیں پتا کتنے بچے ہیں. ان کے بچے آپ کبھی کبھی آئے بھی ہیں, پیار بھی کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن تعداد نہیں پتا مجھے. یہ حاجی امین قافلہ, ان کے بھی نہیں پتا کتنے بچے. جنید, سب میرے مطلب ظاہر ہے کہ اراکین شورا تو قریبی کہلائیں گے نا, مجھے نہیں پتا ہوتا. یہ حاجی شاہد پاکستان, مجھے نہیں پتا ان کے بچے کتنے. انہیں عادت نہیں ہے ان سوالات جوابات کی. اللہ کرے کہ آپ بھی اس طرح کے سوالات نہ کرتے ہوں. بظاہر اس کا حاصل نہیں ہے بابا, بظاہر اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. ضرورت نہیں ہوتی, ضرورت ہو تو آدمی پوچھے, کبھی پوچھنا پڑتا ہے. جیسے کہ عید کے موقع پر عیدی بھجوانی ہوتی ہے, تو پھر ان لوگوں کے یار کو پوچھ لو کہ وہ ان کے جتنے بچے ہیں نا معلوم کر کے ان کو دے دو عیدی. اس طرح بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ یہ نہیں, یوں پنچایت کی عادت نہیں ہے. کیا کاروبار ہے, دکان کہاں ہے آپ کی, اور مطلب کتنی بہنیں کتنے بھائی ہیں, یہ عام طور پہ مجھے نہیں پتا ہوتا. مجھے نگران شورا کا پتہ ہے اتفاق سے کہ یہ 2 ہی بھائی ہیں, کوئی ان کی بہن نہیں ہے, ایسا ہی ہے. یہ مجھے اتفاق سے پتا ہے. یہ میرے ساتھ رہتے ہیں طفیل, ان کے کتنے بھائی ہیں کتنی بہنیں, تعداد مجھے نہیں پتا, نہ کبھی میں نے پوچھا ہے. مجھے اتنا یاد ہے پاپا کہ ایک دفعہ آپ مجھے وہ فرما رہے تھے کہ یار یہ مطلب کہ وہ یہی کیا کرتے ہو, کیا یہ ہوتا ہے, تو آپ کو تشویش ہوتی, تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا. ہم کو پتا نہیں تم کو ٹرکوں ورکوں کی باتیں کرتے تھے, فون پہ کبھی لگے رہتے تھے, یہ ٹرک آتا ہے, یہ ٹرک بھیج دو, یہ ٹرک آتا ہے. تم کام کیا یہ نہیں پتا, ٹرکوں کی باتیں تمہاری سنتا رہتا ہوں. اتنا صاحب نے کہا پھر آگے نہیں بڑھے گا تم کرتے کیا ہو. ٹرکوں کا تمہاری یہ ٹرک آ گئی, وہ ٹرک چلی گئی. اچھا, میں بولتا ہوں گا نا فون پر کسی کو, اچھا, تو آپ اتنا کہ یار یہ تم ٹرک ہے, لیکن اس کے بعد یہ دوسرا سوال نہیں کہ یہ جو ٹرک آتا جاتا ہے تو کرتے کیا ہو. مجھے یہ یاد نہیں کہ یہ ٹرکوں کی بھی نہیں, میں یہ عرض کرو کہ ایک جملہ جو میری زبان سے نکلا وہ آپ کے کانوں نے سنا, اس کے بعد ایک آدمی کو تشویش ہوتی ہے, ایک وہ ہوتا ہے کہ یار کیا. تو اس میں عافیت ہی کے پہلو میرے کو تو نمایاں لگتے ہیں کہ اس میں آدمی کو کوئی ذاتی طور پر فائدہ اتنا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں بابا, ہمارے پوچھنے کا مزاج جو ہے نا بہت زیادہ ہے. میں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ مجھے میرے گھر کے افراد کتنے, ایسا کوئی پاگل دیکھا آپ نے, گھر کے کتنے افراد ہیں جس کو معلوم نہ ہو. اب میں سوچتا رہا, پھر حاجی علی رضا کو سونپا, میں نے کہا لسٹ بناؤ یار میرے گھر کے افراد کتنے, تو وہ تعداد بنی 18. اور فطرے کے تعلق سے, یہ اسی رمضان کی بات کر رہا ہوں,
बिलाल के बच्चे कितने, रजा के कितने, भाई कितने, भाई तो कोई नहीं मेरा, बहनें हैं, तो यूँ सब बहुएं, और यूँ मिला के हम 18 का खानदान बना। ये इस बार यूँ समझो कि अब मुझे याद रह गया कि मेरा खानदान जो है 18 अफराद पर मुश्तमिल है। अल्लाह नजर बस से बचाए। आमीन। बारक अल्लाह। तो ये अच्छा, मेरे बच्चे अभी तो पाँव पर हैं। मुझे वाकई बोलता हूँ कि ये नहीं पता कि ये किस चीज के कारोबार से ये अपना पेट भर रहे हैं। दोनों पाँव पे खड़े हुए, खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने औलाद के पैसों से नहीं पल रहा। मैं पहले से मैंने कह दिया था तुम्हारे पैसे नहीं खाने मुझे। मैं चाहता हूं तुम दीन का काम करो। मैं जीऊंगा इंशाअल्लाह, जब तक हो सका तो मैं तुमको खिलाऊंगा। तो मैं वो हूँ जो मेरी औलाद से मैं नहीं, मतलब मैंने पल रहा। अल्लाह की रहमत। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा। अब इन सवालात से बचने की नीयत कौन करता है? कहाँ रहते हो पापा? वो जो सवालात थे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? यानी मुझे याद नहीं है मीठे इस्लामी भाइयों, यकीन मानिए कि कभी बापा ने फोन किया और ये सवाल किया हो। तो कैसे मेमनी में होता है ना, कुरो करी रहा हो, यानी क्या कर रहे हैं, ये सवाल कभी नहीं किया, मुझे याद नहीं है। या कभी ये सवाल नहीं किया कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो। इस तरह के सवालात कभी को हस्बे जरूरत को इस तरह की मिलती जुलती बात हो गई हो तो वो एक अजब कोई मौका महल के मुताबिक। अदरवाइज ये बाना हमारा मोबाइल फोन पर किसी ने उठाया फोन, हमारा पहला सवाल जो हम दागते ना वही हो, कहाँ हो? अब वो क्या बतावे किधर खड़ा है, बताने जैसा है ही नहीं। क्या कर रहे हो? और कैसे बताए मैं क्या कर रहा हूं? आप सुन ही नहीं सकोगे वो क्या कर रहा है। ऐसे दो सवाल आज कड़ाकेदार करते बाबा, ऐसे ठा करके, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? और ये दो सवाल के जवाब इतने भारी हैं, बहुत भारी है। बहुत भारी सवाल है बाबा। कि आदमी उस वक्त कुछ भी कर रहा हो उस घर में, हो सकता है जो बताने ऐसा ना हो। कैसे बता? बोल भी नहीं सकते ना आपको क्या। अब वो झूठ बोलने का भी तो रवाज है ना, बोल देता होगा कुछ ना कुछ जवाब देने वाला, तो झूठ बुलवाने वाला सवाल ही है। फिर तीसरा सवाल बाबा जो बहुत आजकल भी मैं महसूस कर रहा हूं, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मतलब शायद ही ऐसा हो बाबा कि कोई फोन करे और मतलब ऐसा आदमी यूं फोन रखकर, बाबा यूं फोन रखकर और यूं बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि इसका फोन आएगा। जी आपको नहीं, आपका फोन का इंतजार कर रहा था मैं। ऐसा तो नहीं ना होगा बाबा, कोई ना वो काम कर रहा होगा, इसमें फोन आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? यार आप काम की बात करो ना यार। ये बाबा एक बहुत मामूली सवाल है। मेरी नवासियों ने, बच्चियों ने ये इसी तरह यार ये पूछती हैं क्या कर रहे हो तुम, क्या कहें? तो मैंने बोला बोल दो सांस ले रहे हैं। तो इनको मजा आ गया, और सांस तो ले रहे ना, क्या कर रहे हो? सांस ले रहे। वो एक मुन्नी पापा कैसे बते साहब? एक जवाब भी दिया ना, आप क्या कर रहे हो बेटा? आपसे बात कर रही हूँ। तो यार बहुत यानी कि ताज्जुब, अगर कोई इस तरह बोले नहीं तो उससे भी लोग ताज्जुब करते हैं। इनके साथ भी तजुर्बात होंगे, लेकिन ये भी मजे के होते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने कुछ घर में कुछ बनवाया ना, तो वो जो बनाने वाला जो था कारीगर, वो मुझे जानता नहीं था। मैंने महसूस कर जानता नहीं था, मेरा नाम उसने सुना हुआ था। तो
انہوں نے بتایا کہ اب میں نے اپنی مطلب کہ وہ 2-4 الفاظ ضرورت کے بول کر وہ اشارے کر دیے ان کو یوں. ان کو پوچھا کہ کیا ان کی طبیعت خراب ہے, یہ بولتے کیوں نہیں ہے؟ مگر بہرحال پھر اس نے بہت محبت سے مجھے ملا. اگر میں بڑبڑ کرتا تو شاید وہ اتنی محبت سے نہ ملتا. یہ کم بولنے سے ایک ہیبت, روب پڑتا ہے, ایک اثر پڑتا ہے. اور بڑبڑ یہ کرو, اے ادھر نہیں, یہ کیا یار دیوار کا کھانا خراب کر, آپ سنتے نہیں ہو یار, یہ کرو. جو یوں کرتا ہے نا اس سے کاریگر بہت بدزن ہوتا ہے. ایک وقت میں آدمی سمجھا دے کاریگر کو, جو سمجھانا ہے پھر ہٹ جائے. پھر اس کو بار کڑکڑ کریں گے نا تو کام بھی ہو سکتا ہے خراب ہو جائے, اور وہ اگلا آخر وہ بھی دماغ رکھتا ہے بدزن ہوا. ہمارے یہاں یہ بہت ہے, ٹرٹر بیچ میں کاریگروں کے ساتھ, مزدوروں کے ساتھ یہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو اپنے قریبی اسلامی بھائیوں کو میں نے یہ سمجھائے ہوئے بعض اوقات مواقع پر, میں نے جب دیکھا نا کہ وہ زیادہ جیسے کہ کاریگر تو نہیں, ایک بار بول دیا اب آ جاؤ, نہیں تو پھر وہ بھی الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں کاریگر بھی, آپ کیا کام کرتے ہیں. ایک بار ہو چکا ہے اسلامی بھائی کے ساتھ, میں نے تو یہ یوں کر کے پھر پوچھے گا کیا کام کرتے ہیں, وہ ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے, اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ جائے گا, ہمارا کام کم ہوگا. اکیلا چھوڑ دو گے تو کام بھی اچھا ہوگا اور اسپیڈ کے ساتھ ہوگا, باتیں کروائیں گے. سیدھی بات بات کریں گے تو ڈھیلا تو پڑے گا نا ہاتھ. تو یہ کہ یہ حکمت عملیاں, ایک بار کسی کو میں نے سمجھایا, وہ کسی کوئی تعمیری مسجد کی تعمیر کا تعلق تھا, کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی, تو انہیں ایک اسلامی بھائی جو اس میں کوئی آگے تھے, تو میں نے ان کو سمجھا کہ یہ مزدور ہوتے ہیں نا, ان کو کچھ بولا ہوا ہی نہیں, یوں کرو, جو بھی بول رہا ہو نا وہ ترکیب بنا کر جو ٹھیکیدار یا جس کو ہم نے کام سونپا ہے نا, یہ اس کو بولنا ہوتا ہے, مزدور اپنی مرضی سے نہیں کریں گے. تو اس نے بولا یار آپ برابر کہتے ہو یار. میں نے بولا نہیں تو تمہارے اوپر, یہ تم بولتے ہو تمہارے اوپر آ جائے گا. بولا ایک بار مجھ پر آ چکا ہے, کہ کچھ انہوں نے کام خراب کر دیا تھا تو پھر میرے اوپر ڈال دیا تھا کہ اس نے بولا تھا. کچھ اس طرح کا واقعہ ہاتھوں ہاتھ میرے سامنے آ گیا. اب جیسے یہ کیمرہ مین ہے نا, آپ بولو گے نا اس کا سین لے لو تھوڑا, اس کو یہ کر لو, یہ صرف مطلب یعنی کہ ان کے پاس بٹن ہے, یہ بٹن دبا سکتے ہیں, کون سا بٹن دبانا ہے یہ ادھر سے ان کو اجازت لیں گے کہ بھائی یہ بٹن دبائیں گے, نہیں دبائیں تو یہ دبا سکتے ہیں. آپ بولو یہ منظر ذرا چلا دو, وہ منظر چلا دو, یہ نہیں چلائیں گے. یہ ادھر سے ان کو, اس کو کیا ڈائریکٹر بولتے ہیں, تو ڈائریکٹر سے پوچھیں گے کہ ہم یوں کریں تو یہ کریں گے, ورنہ آپ کو یہ گھاس نہیں ڈالیں گے. تو ہر ایک کی لگام کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یوں وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے, خامہ کا کڑکڑ کرنا, اس طرح مزدوروں پر معماروں پر کڑکڑ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, الٹا اس کو بیزار کرنا, اپنا امپریشن اس پر خراب کرنا, ایذا کا باعث بننا. جو ٹھیکیدار ہے, جو ان کا مستری جو بڑا ہوتا ہے نا, اس کو بولنا چاہیے کہ یہ ہم کو کرنا ہے, اور اس کو بھی نپا تولا 1-2 بار میں سمجھا دیا جائے. بار بار اس کو بھی کڑکڑ کرو تو اس کی بھی گم جائے گی, گم سکتی ہے. ہر کام میں مطلب یہ اعتدال ہونا چاہیے. یہ ہمارے یہاں اس کا بہت فقدان ہے, بہت بولتے ہیں, بیزار کر دیتے ہیں. گھر والوں کو الگ بیزار کریں گے, باپ ہوگا تو بیٹے پہ ٹک ٹک کرتا رہے گا, ماں ہوگی تو بیٹی پہ کڑکڑ کرتے ہی رہتی ہے. اس طرح گھروں کے ماحول بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے. بارہا دیکھا کہ آپ نام لیتے وقت بعض جھجکتے ہیں یا رک جاتے ہیں. نام کے حوالے سے میرے کو مشورہ دیں, ہم کیا کریں, اپنے ناموں پہ غور کر لیں یا رجوع کر لیں دارالفتہ سے, نام پوچھ لیں اپنا کہ یہ نام ہے درست ہے یا نہیں, کیا کرنا چاہیے؟ محمد تو اکثر میں نہیں بول رہا, میں مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی. ہر نام کے ساتھ محمد وہ لگ نہیں پاتا. اصل وہ اس کے معنی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محمد کے ساتھ بولنا نہیں چاہیے اس کو. بعض اوقات معنی ایسے ہوتے ہیں, بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تو بھی نہیں بولتا. تو اب جیسے کلیم اللہ پر میں چونکا, کلیم اللہ تو لقب ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اس کے معنی ہے اللہ سے بات کرنے والا. تو اب یہ صاحب بات کرتے نہیں کرتے ان کو پتا ہوگا. تو خیر میں یہ نہیں کہتا کہ نام ناجائز ہے, مجھے پتا نہیں ہے.
میرا نام محمد ادریس نقشبندی ایڈوکیٹ ہے. جہاں تک مدنی چینل کا تعلق ہے، اسلامی تمام افکار کو بیان کرنے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور جس میں تمام پانچوں ٹائم کی نماز کے متعلق، حج، زکوٰۃ، فطرات اور قربانی حج کے متعلق ان کی خصوصیت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور طریقہ کار سے ان کو سمجھایا جاتا ہے. ہر عام مسلمان کی اپروچ یہاں تک پہنچتی ہے. جب مدنی چینل کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی ہم میں کیا خامیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، میرا نام طاہر شیخ. سوال ہے کہ میں نے کافی دنوں سے یہ کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جھینگے کھانا ہر کسی نے مجھے کہا کہ مکروہ ہے، اور میرے کو کہیں سے اس کا صحیح جواب نہیں ملا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے امیر سنت سے کہ مجھے اس کے لیے کوئی کنفرم جواب دیں کہ مکروہ کس طرح سے ہے، کہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. جھینگے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں، کیونکہ ہر مچھلی حلال ہے. تو جن کے نزدیک مچھلی نہیں ہے جھینگا، ان کے نزدیک جھینگا حرام ہے، اور جن کے نزدیک مچھلی ہے تو پھر مچھلی میں بھی وہ کچھ اس طرح کے قول ہیں کہ ایسی چھوٹی مچھلی جن کا پیٹ صاف نہ کیا جا سکے اس کو مکروہ تحریمی کا بھی قول ہے اس میں. اور بہرحال کئی اقوال میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جھینگا مچھلی ہے. مچھلی تو ہے، لیکن چونکہ اس میں اختلاف ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اس کا کھانا بہتر نہیں ہے، خلاف اولا. اس کا کھانا خلاف اولا ہے، یعنی بہتر نہیں ہے. اس کا درست جواب جو دعوت اسلامی والے جس عالم کو زیادہ مانتے ہیں، امام احمد رضا خان، اور یہ حنفی تھے، تو فقہ حنفی کے اعتبار سے مطلب اس کا جواب، آپ وکیل صاحب مطمئن ہو جائیں، اور جھینگے کھانا ہو تو کھائیں، گناہ نہیں ہے، بچنا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کی تفصیل تو فتح رضویہ شریف میں، لیکن کسی حد تک اگر آپ اس کی تفصیل چاہیں تو مچھلی کے عجائبات میں جھینگے کے بارے میں صفحہ نمبر 43 مچھلی کے عجائبات، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، 12-15 روپیہ دیا ہوگا اس کا. یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کو پڑھیں، اور بھی مچھلی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات آپ کو ہوں گی. مجھے امید ہے کہ جو حاضرین ہیں ان میں تو کچھ ہوں گے پڑھا ہوگا جنہوں نے، ماشاءاللہ کئی سائمائیوں نے پڑھا ہے، اکثریت نے نہیں پڑھا. کوشش کریں، بہت مفید معلومات اس میں مچھلی کے عجائبات. پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حمزہ رضا تاری، کوٹ غلام محمد سے. پیارے باپا جان، اصال ثواب اور تیجی سے متعلق کچھ لوگ اس کو لنگر کی ترکیب کہہ دیتے ہیں کہ ہم دعوت نہیں کر رہے لیکن ہم لنگر کر رہے ہیں، تو اس طرح لنگر کی ترکیب کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیجے یا میت کے طعام کے تعلق سے یہ غالباً سوال ہے. وہ تیجا جو ہوتا ہے تیسرا دن میت کا، تو وہ سوگ کا دن ہوتا ہے. تو یہ میت کے 3 دن سوگ کے ہیں، تو اس میں دعوت مشروع نہیں ہے، شریعت میں دعوت ہے نہیں. تو اس لیے اب اس کو لنگر بولو یا نیاز بولو، جو بھی بولو، بھلے نیاز کی نیت ہی کر لو، غوث پاک کی نیت کر لی، تب بھی یہ 3 دن کے لیے یہ اپنے گھر میں اس طرح کی دعوت کا اہتمام یا اہل میت کی طرف اس طرح کے اہتمام کی اجازت نہیں ہے. خاص کر یہ 3 دن ممانعت اس کی زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جامعۃ المدینہ بلوال درجہ ثانیہ سے میرا تعلق ہے. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہنا کیسا ہے؟ منع ہے. اس کی تفصیل کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں دیکھی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. میں پچھلے 20 سال سے ماحول سے وابستہ ہوں، لیکن میں اس میں شامل نہیں ہو پا رہا. بابا جان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤں. ہاں دعا کرے درویش، رحم کرے اللہ. یعنی کہ دعا پر ہی مطلب اکتفا کر کے کوئی گھر میں بیٹھتا ہے، یا اللہ میرا پیٹ بھر جائے، مجھ سے کام نہیں ہوتا، دھندا نہیں ہوتا، یہ ہاتھ پیر مارتا ہے. تو ظاہر ہاتھ پیر مارتا. تو اسی لیے مدنی ماحول میں آنے کے لیے بھی تھوڑا یار ہاتھ پیر مارو نا. اب وابستہ نہیں ہو پا رہے تو کیوں نہیں ہو پا رہے؟ تو وہ تو یوں نہیں ہو پا رہے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ القدیر ایک بار غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوئے. ایک نابینا کو دیکھا، اے خواجہ آنکھیں دے دے، اے خواجہ آنکھیں دے دے. تو اس سے پوچھا کہ کیا کتنا ٹائم ہوا آپ کو یہ مطالبہ کرتے ہوئے، درخواست کرتے ہوئے؟ اس نے کچھ لمبا عرصہ بتایا کہ اتنے سال ہو گئے. خواجہ سنتا ہی نہیں ہے. اچھا اب میں اندر جا رہا ہوں، اب میں واپس آ رہا ہوں، واپس حاضری جگہ واپس آؤں، تم کو آنکھیں مل جانی چاہیے. نہیں ملی تو پھر تمہاری گردن بھی سلامت نہیں رہے گی، قتل کروا دوں گا. تو اب یہ گئے اندر میں. اب یہ فقیر نابینا جو تھا وہ پریشان، یا خواجہ اب تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جانور بن گئی ہے، اگر آپ نے مجھے آنکھیں دی تھی تو میری جان جائے گی. تو اب بڑا رویا، گڑ گڑایا، تڑپا. تو جب اورنگزیب عالمگیر آئے تو وہ بینا ہو چکا تھا، آنکھیں اس کی آ چکی تھی. تو پہلے یہ کوشش جو کر رہا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی تھی. پھر جب وہ صحیح تڑپ کر اس نے پکارا تو بات بن گئی. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. وہ ایک بندہ جو تھا وہ کیچڑ میں دھس رہا تھا، پھنس گیا تھا، نکل نہیں پا رہا تھا. تو کوئی گزرا، اس کی طرف بندوق تکی کہ تو بڑی مطلب تڑپ تڑپ کر مرے گا، اس لیے لیٹ، میں تم کو ایک گولی میں ٹھنڈا کر دیتا ہوں. اب وہ اس نے پورا زور اکٹھا کیا، اچھلا کودا اور بھاگا. تو وہ ہنس پڑا، اس نے اپنا ہتھیار پھینک دیا، بولا مجھے گولی نہیں مارنی تھی، پہلے تم کوشش ٹھنڈی ٹھنڈی کر رہے تھے، جب واقعی جان پر مری نا تم نے زور لگایا تو نکل گئے. تو اسی طرح جو اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے ہوں لیکن یوں ہے تو یوں ہے، تب یوں چھوڑو، جلدی پیغام بھیجو کہ میں مدنی قافلے میں سفر پہ جا رہا ہوں. تو مدنی قافلے میں سفر کریں گے، کوئی 12 دن کا، 30 دن کا، 92 دن کا، کچھ 63 روزہ تربیتی کورس آگے کر لو. دیکھو ماحول میں آتے ہو کہ نہیں آتے ہو، کرو گے تو ہوگا نا. خالی بیٹھے بیٹھے درخت کے نیچے بیٹھ کر کہ یا اللہ یہ پھل گرے میرے منہ میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ واقعی وہ پھل ٹوٹے گا تمہارے منہ میں چلا جائے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن وہ خالق اسباب سبب پیدا کیا، تو ہاتھ پیر تو مارنا پڑے گا. وہ حرکت میں برکت ہے. تو دنیا بھر کے لیے تو حرکت کرنی ہے. بیٹھے بیٹھے نہ میٹرک کی سند ملتی ہے، بلکہ مڈل بھی سند نہیں ملتی. بیٹھے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ملتا نا. ہاتھ پیر مارتا ہے بندہ تو سیکھتا ہے. تو اس لیے وہ ہاتھ پیر مارو اور آ جاؤ دعوت اسلامی میں، عملی طور پہ آ جاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक का तो आपने ये हो सकता है कि मसला हल कर भी दिया हो और ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा शायद कईयों के लिए मसले खड़े हो गए हों। आपने अभी औरंगजेब आलमगीर का वाक़या सुनाया, एक नाबीना ख्वाजा के दरबार में हाजिर है, आंखें मांग रहा है। औरंगजेब आलमगीर ये कह के जाता है कि अल्लाह ताला से मांग, अल्लाह ताला तेरी आंखें सही कर देगा। इसे ख्वाजा ख्वाजा किया और ख्वाजा ने आंखें दे दी। अल्लाह सुभान। तो नहीं मतलब आया होगा किसी के दिलो दिमाग यार के ये अंदर। मैंने पिछले दिनों बताया था कि श्रीलंका वाले आंखें बहुत डोनेट करते हैं कि आंखें अच्छी होती है, ग्रीनिश बहुत है ना, सब्जा बहुत है, तो ये आंखें भेजते हैं पाकिस्तान। मरे हुए गैर मुस्लिमों की भी आती होंगी आंखें, तो गैर मुस्लिमों ही की आती होंगी, तो वो आंखें वो डोनेट करते हैं वो लोग। तो ये यहाँ एक मुसलमान की आंख में ये हमारे यहाँ के डॉक्टर कुछ काट पीट के वो चिपका देते हैं, तो ये देखना शुरू कर देता है। डॉक्टर आंखें दे सकता है, ख्वाजा कुछ नहीं दे सकता यार, कोई बात हुई यार। बट आपने सुना है कि नहीं कि आंखें वो डाल देते हैं, मरे हुए की आंख जिंदा की आंख में डाल देते हैं। आंखों पर तो वो वहाँ है कि नहीं, कोई किसी को पता है कि नहीं है ना? आंख कलेजी जिगर काट के एक के जिगर का टुकड़ा दूसरे में वो तो तरकीब बना देते। इससे फिर एक और सवाल शायद उसके किसी के जहन में पैदा होना, गुर्दे तो ट्रांसप्लांट का तो बहुत सौ को पता ही होगा, गुर्दे तो डालते ही ना, एक का गुर्दा दूसरे में। तो खैर वो आंखों की बात आई ना, तो ठीक है आप जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर आंख दे सकता है, ख्वाजा सब कुछ नहीं दे सकता। डॉक्टर पढ़ा लिखा, थियरी हमको नहीं मालूम भाई। डॉक्टर ने पढ़ा लिखा, समझदार, तजर्बा हासिल किया, कुछ इसने अपने फील्ड में महारत हासिल की, तब जाकर कोई ऐसी जगह पर पहुंचा कि फिर ये ऑपरेशन करके करता है। तो आप डॉक्टर को यूं मतलब क्या आप नहीं इसके जहन में सवाल पैदा होगा? दुनिया के सारे डॉक्टर एक तरफ, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों के तले जो धूल का जर्रा आ गया ना, वो एक तरफ जारी रहेगा। मेरे गरीब नवाज के सामने कोई डॉक्टर आए तो सही मेरे सामने, मैं बोलूंगा तो डाकू है भाग, पुलिस को वही पकड़वा दूंगा। मेरे गरीब नवाज से मुकाबले के लिए आया। मेरे गरीब नवाज के बारे में गैर मुस्लिम ने ये तासुरात दिए थे, बहुत पुरानी बात है, कि हिंद का उसने दौरा किया होगा तो गरीब नवाज के वो गुण सुने होंगे, तो उसने तासुरात दिए कि हिंदुस्तान पर, माज़अल्लाह मैं उसकी बात नकल कर रहा हूं कि हिंदुस्तान पर एक मुर्दा राज कर रहा है, माज़अल्लाह। गरीब नवाज को सदियां बीत गई, पर्दा फरमाए, अब तक इनका राज दिलों पर कायम है मुसलमानों के। बल्कि गरीब नवाज का मज़ार ऐसा जहाँ हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, सब मतलब आते हैं। तो कैसा राज है इनका? है किसी डॉक्टर का राज हो तो मुझे नाम तो दो, किसी डॉक्टर का राज है? तो इसलिए डॉक्टर ठीक है अपनी जगह पर है, और मेरे गरीब नवाज अपनी जगह पर है, उनकी शान है ना, सुल्तानुल हिंद है यार। डॉक्टर क्यों नहीं आएंगे? बड़े बड़े डॉक्टर वहां गरीब नवाज के कदम बोसी के लिए हाजिर होते होंगे, फैज लेने के लिए। डॉक्टर भी मानते हैं गरीब नवाज को, आपने कैसी बात कर दी? तो ये मतलब डॉक्टर जो ये मुकाबला तो गरीब नवाज का नहीं करेगा। गरीब नवाज अगर ये जिस्मानी डॉक्टर है, मेरे गरीब नवाज रूहानी डॉक्टर है। ये डॉक्टर जब तक जिएगा बहुत बहुत तो उस वक्त इलाज करेगा। मेरे गरीब नवाज दुनिया से जाने के बाद भी इलाज कर रहे हैं। तो आपका मतलब है कि जिसका डॉक्टर मना कर दे वो वहां जावे तो भी मदीना मदीना हो जाए? करम हो जाए तो क्या बात है, बैठे बैठे यहाँ से हो जाए तो क्या बात है। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹکڑا ہاتھ بڑا کر ڈال دو ٹکڑا، ہاتھ بڑا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ. دیکھیے یہاں شاید یہ بات آئے گی، وسوسے بھی آئیں گے. کرنے والا بات نہیں کرے گا کہ یار یہ اپنوں میں بیٹھ کر وارث نے گھما دیا سب کو، ڈاکٹر اور ڈاکو اور یوں کر کے یہ تو نکل گیا. تو ایسے نکلا نہیں ہوں، میں تم کو بھی نکالوں گا انشاءاللہ، اور نکال کے وہاں لاؤں گا یا فیضان مدینہ ہے انشاءاللہ، قافلے میں سفر کرواؤں گا. تو میں نے جو بات کی وہ میں اپنی بات قرآن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. مسلمان سے بات کر رہا ہوں میں، مسلمان قرآن کو مانتا ہے. تو یہاں خواجہ نے آنکھیں دی، یہ نسبت جو ہے نا یہ مجازی ہے، حقیقت میں آنکھیں اللہ نے دی. اس میں میں آپ کو دنیاوی مثال فی الحال دے دوں، پھر میں انشاءاللہ قرآنی آیتیں بھی عرض کروں گا. کہ دنیاوی مثال یہ کہ رزاق کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. اچھا، اللہ تعالی کے بارے میں قرآن کریم میں آیا خیر الرازقین، روزی دینے والوں میں بہتر روزی دینے والا. تو اس کا مطلب کچھ اور بھی ہیں جو روزی دینے کے ذرائع اور اسباب ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ جمع کا سیگا کیوں. اچھا، تو اب انہیں رازق کی جمع ہے رازقین. اللہ حقیقت میں رازق ہے، رزاق ہے، لیکن اب سیٹھ ہے اور نوکر ہے. نوکر سیٹھ سے تنخواہ لیتا ہے، اور جب انہیں تنخواہ بڑھانی ہے تو کیا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر دعائیں مانگتا رہتا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ کی دوا بھی کرتا ہے. اور سیٹھ کو بولتا ہے کہ مہنگائی ہے، بچے بیمار ہیں، کچھ تنخواہ بڑھا دیجئے، اور سیٹھ بڑھا بھی دیتا ہے بسا اوقات. تو بظاہر جو روزی دے رہا ہے وہ سیٹھ دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سیٹھ ذریعہ ہے. حقیقت میں یہ سیٹھ ذریعہ ہے کہ واقعی میں یہ روزی اللہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، روزی اللہ دے رہا ہے، ذریعہ سیٹھ بنا. تو اسی طرح آنکھیں اللہ نے دی، ذریعہ غریب نواز بنے. کہ جب اس نے وہ تڑپ کر پکارا تو غریب نواز نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ اس کو دے ہی دے، کرم فرما دے. تو یوں ترکیب بن گئی اس کی. یعنی یہاں یہ اس کی تشریح ہوگی اس حکایت کی. اچھا، اب وہ قرآن سے اولاد کون دیتا ہے، بچہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو قرآن کریم میں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، جبریل امین تشریف لائے اور بی بی مریم کو یہ بشارت دی کہ میں آیا ہوں. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آیا ہوں تاکہ تجھے ستھرا فرزند، ستھرا بیٹا دوں. کہیں بھی ترجمہ اس کا کروا لیں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا. تو بیٹا جبریل امین نے آ کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے نا، تو یہ نسبت مجازی کہلائیے، حقیقت میں اللہ نے دیا. اچھا، اسی طرح موت کون دیتا ہے؟ موت اللہ دیتا ہے. تو یہ قاتل کو پھانسی کیوں دیتے ہیں؟ اگر یہ جج کو بول دے کہ میں نے مارا ہے تو شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. میں کیسے مار سکتا ہوں؟ اگر جج بولے تو جج کو یہ جواب دے کہ میں نے تو مارا ہی نہیں اس کو، اللہ موت دیتا ہے. سب بولتے ہیں اللہ موت دیتا ہے، تم کیسے جج ہو؟ جج بنا کس نے دیا تم کو کہ مجھے پھانسی پر چڑھا رہے ہو کہ میں نے مارا ہے؟ میں نے تو مارا ہی نہیں ہے، اللہ نے مارا ہے. تو یہ بات جج اس کو سنے گا؟ یقیناً نہیں سنے گا. ٹھیک ہے نا، اس کو پھانسی دی جائے گی. تو موت اللہ نے دی، سبب یہ قاتل بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ چونکہ غلط طریقے سے بنا اس لیے اس کو سزا ملے گی.
अच्छा, अब अगर फांसी गर किसी को फंदा पहनाएगा उसको कोई सजा नहीं देगा, जल्लाद अगर गर्दन उड़ाएगा तो कोई सजा नहीं देगा, क्योंकि वो कानूनी तौर पे उड़ा रहा है। ये समझाने के लिए थोड़ी मैंने एक दो मिसालें दी। अब वो कुरान की बात, यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम, मलकुल मौत तुम्हें वफात देंगे जो तुम पर मुकर्रर किए गए हैं। तो अल्लाह मौत देता है, अल्लाह मारता है। ये आयत कह रही है कि मलकुल मौत मारते हैं, तो हकीकत में मौत अल्लाह देता है, मलकुल मौत उसका जरिया है, जरिया, वासिता, वसीला। तो यूं मतलब ख्वाजा साहब ने आंखें इन मानो कर दी कि हकीकत में अल्लाह दी। इस तरह डॉक्टर इलाज करता है, मरीज ठीक हो जाता है, तो दवा ने ठीक किया ही नहीं कहेंगे, डॉक्टर ने ठीक किया। अगर ये कहा तब भी कॉलेज में किसके इलाज से ठीक हुआ, तो फलां डॉक्टर के इलाज से ठीक हुआ, तो डॉक्टर ने थोड़ी ठीक किया, अल्लाह ने ठीक किया, अल्लाह ने शिफा दी। डॉक्टर ये मजाजी निस्बत है, समझे, कि वो डॉक्टर ने ठीक किया। तो ये जब सारी निस्बतें हम मान लेते हैं तो ख्वाजा साहब की निस्बत भी मान लेते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे, ने हाकिम तुम्हारी फरियाद सुने, हकीम यानी तबीब या डॉक्टर तुम्हें दवा दे और ये कुछ न दे, सरकार कुछ न दे, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे, मरदूद ये मुराद की सायत खबर की है। यानी किस आयत कुरानी से तू ये साबित कर सकता है या किस हदीस पाक से तू ये साबित कर सकता है कि हकीम तो दवा दे सकते हैं, फरियाद सुन सकते हैं, इंसाफ दिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये चोट करने वाला शेर है, ये बिल्कुल ज़हन से निकाल लें कि अंबिया किराम या औलिया किराम कुछ नहीं दे सकते, नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, मदद नहीं फरमा सकते, ये ज़हन से निकाल दें। कर सकते हैं अल्लाह की अता से, अल्लाह ने इन्हें ताकत बख्शी है तो वो अता कर सकते हैं। आँखों को बीना करने के हवाले से हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा ख़ुद कुरान पाक में बयान फरमाया गया है, व उबरिउल अकमहा वल अबरसा, कि मैं कोढ़ के मरीज़ को भी बरी कर देता हूँ, शिफायाब कर देता हूँ, और मादरजात अंधे को भी शिफायाब कर देता हूँ। बिल्कुल नस है इस पर कुरान करीम में, माशाअल्लाह। वो उहियल मौता बिइज़्निल्लाह, इसी में उहियल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मरे हुओं को जिंदा कर देता हूँ। और अन्नी अखलुक़ु लकुम मिनत तीनी कहयअति तैरी फअनफुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, के मट्टी से परिंदे की मानिन एक सूरत बनाता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ तो वो परिंदा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। अब मिट्टी की मूरत बनाते है ना, एक ढांचा बनाते ईसा अलैहिस्सलाम, और इसमें फूंक मारते तो परिंदा बन के उड़ जाता। परिंदे की सूरत मिट्टी से कोई चीज बनाते, परिंदे का एक ढांचा बनाते और फिर फूंक मारते। वो ये कुरान की आयत कह रही है। तो इसलिए वो शैतानी वसवसे में आप ना पड़े। आए फैज़ान मदीना, आपको बोला आज फैज़ान मदीना आओ इंशाअल्लाह। अब ये मैंने पहले जो बात की थी, इसको अगर किसी को वसवसा आ गया घुमाने वाली, तो वो घुमाना रोक कर आपको फैज़ान मदीना की तरफ रुख आपका कर दिया। आ जाओ, अंदर आ जाओ इंशाअल्लाह। मोहब्बत अंबिया, इश्क मुस्तफ़ा, हुब्बे सहाबा और उल्फत औलिया के भर भर के जाम पियो यहाँ कर। अब ऐसे मस्त हो जाओ, ऐसे मस्त हो जाओ। कैसे? मैं इश्क मुस्तफ़ा हम यहाँ पी के मस्त रहते, मैं इश्क मुस्तफ़ा हम यहाँ पी के मस्त रहते, सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती, सरे
حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے محترم استاذ حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دور خلافت میں قحط سالی ہوئی. ایک صاحب حضور انور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی. وہ صاحب صحابی رسول حضرت سیدنا بلال بن حارث یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی نے فرمایا یہ روایت امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح اسناد کے ساتھ بیان کی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 482 حدیث نمبر 35. اور اس کی اب وہ نیچے جو میں نے حضرت بلال کا نام اس میں نہیں ہے تو یہ نیچے جو شرح ہے اس میں یہ فتح الباری جلد 3 صفحہ 430 تحت الحدیث 1010. تو پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ نے مدد فرمائی اور مدد بھی کیسی فرمائی کہ غیب کا بھی اظہار کر دیا اور آ کر خواب میں فرما دیا کہ جاؤ عمر سے کہو کہ بارش ہوگی. حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ اس لیے وہ الحمدللہ ہمیں تو وسوسے بھی نہیں ہے اور شیطان کو انگلی پکڑانی نہیں ہے. سوچنے والے نہیں مننے والے بتا. غم و آلام کا مارا ہوں آقا بے سہارا ہوں میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں مزید اگر معلومات چاہیے نا تو کرامات شیر خدا نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس کے آخر میں کافی سوال جواب دیے ہوئے اسی مدد کے تعلق سے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا کیسا. تو انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو بس وسے کھڑے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. شیطان دم دبا کے بھاگے گا. یہ والے رسالہ جو ہے یہ اپنے گھر میں رکھیں. کوئی بھی اس طرح کا وہ وسوسہ ڈالے کوئی اعتراض کرے نا جواب دینے کے بجائے اس کو اگر یہ بولا جائے نا یار یہ پڑھ کے آ جاؤ اور پورا پڑھ لو نا تو پھر آگے مجھ سے بات کرنا. تو امید ہے وہ پورا پڑھ کے آئے گا نا تو آ کے بولے گا یار یہ جو ہے نا انشاءاللہ میں بھی تقسیم کروں گا. اللہ کرے. باپا بلاغت جو ہم لوگ درس نامی پڑھتے ہیں نا تو اس میں جو ہے وہ جو اسناد نسبت یہ بھی پڑھائی جاتی ہے. تو اس میں ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بات موحد یعنی مسلمان اگر کر رہا ہے اور وہی بات اگر کوئی جو دہریہ کر رہا ہے مثال کے طور پر انبت الربیع والبقل کی مثال دی کہ اس کا لغوی معنی ہے کہ بہار نے کھیتی کو اگایا. اب یہ بات اگر کوئی دہریہ کہے گا تو وہ اس کو نسبت حقیقی کے طور پر بول رہا ہے کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتا. لیکن اگر یہی بات مسلمان کہہ رہے ہیں تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یہ مجازی نسبت لے رہا ہے کیونکہ یہ رب کو ماننے والا ہے. تو یہ جو درس نظامی عالم کورس کے اندر یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ نسبت مجازی کیا ہوتی ہے. اگر ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ خواجہ صاحب مجھے آنکھیں دے دو یا داتا مجھے دے دو تو یہ مسلمان جو بول رہا ہے تو یہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے اس رب کو کہ جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے.
تو یہ جو ہے وہ باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے. نہیں، یہ بہت پیاری بات آپ نے بتائی کہ بہار نے سبزہ اگایا. جی باپا، یہ تو یعنی کہ جزیہ ہے نا، یہ تو جی باپا یہ بلاغت کی کتابوں کے اندر کتابوں میں جو سنی دارالعلوم ہو یا غیر، ہر جگہ یہ ہر جگہ پڑھائی جاتے ہیں. اور یہ جو بلاغت جس کو جانتے ہیں نا، فصاحت و بلاغت، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یار یہ یعنی اس کو بات کیجیے کہ نسبت مجازی کیا ہوتی ہے، نسبت حقیقی کیا ہوتی ہے. اسی طرح باپا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اپنی جو کتاب ہے ادب المفرد، اس کے اندر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ ان کا پاؤں سو گیا تو ان کو کسی نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک، جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے نا ان کو یاد کرو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یا محمد اس طرح کر کے پکارا تو آپ کا پاؤں درست ہو گیا. یہی واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو لکھا ہے. تو بزرگوں سے یہ سارا انشاءاللہ سمجھ اور اس طرح کا بہت کچھ کرامات شیر خدا اگر پڑھ لیں گے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ کارڈ کس نے لگایا؟ کس نے دیا آپ کو؟ شرک نہیں ہو جائے گا؟ اللہ نے دیا. اب باہر نے سبزہ اگایا، بہت دیر لگے گی. کارڈ کس نے دیا؟ پھر وہی بات. تو یہ نہ کہ کارڈ باپا نے دیا. اچھا، یہاں اعتکاف میں آنے کے لیے رمضان شریف میں اعتکاف تو بہت سو نے کیا ہوگا، ان میں سے ایک تعداد ہے جنہوں نے ماشاءاللہ پیسے کسی نے دیے، امی نے دیے، کسی کو ابو نے دیے. واٹ از دس؟ اللہ نے دیے بولا. تو نسبت مجازی تو ہزار مثالیں، دن بھر آپ اس نے دیا اس نے دیا میرے کو کارڈ تحفہ یہ وہ، دوسرے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو کبھی بھی وسوسہ نہیں آتا اس میں. حالانکہ اس میں نعوذ باللہ خدا کا انکار تھوڑی ہے، اللہ نے نہیں دیا تو کوئی بھی نہیں بولتا نا. تو یہ کارڈ میں نے آپ کو دیا، مجھے حاجی امین نے دیا، حاجی امین کو کسی اور نے دیے، حقیقت میں ہم سبھی کو اللہ نے دیا ہے نا. تو یوں یہ مطلب انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. وہ کتاب پڑھنے کا مشورہ آپ کا بہت اچھا. میں ماضی میں چلا گیا تھا، ایک مولوی تھا، اسٹیج کا مقرر بھی تھا، تو اس نے انکار کیا حاضر ناظر کا، سرکار کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کیا. اب میں بحث تو نہیں کر سکتا، میرا لڑکپن تھا اس وقت، بچہ نہیں تھا لیکن لڑکپن تھا میرا. شادی بھی نہیں ہوئی تھی، نہ دعوت اسلامی کا کوئی تصور تھا. میں تھا سنی الحمدللہ. تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو ایک کتاب دوں گا، آپ اس کو پڑھیں. اس مولوی کو، باقاعدہ مولوی تھا، اس نے بخاری شریف کا اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے بازار میں، اس کا مل کر ان لوگوں نے کیا ہے، مولوی تھا. میں نے اس کو غزالی دورہ حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر ہے نا، یہ کتاب میں نے اس کو دی کہ آپ اس کو پڑھ لیں. اب وہ تھا تو مولوی تھا اور تحریری کام اور تھا، مطلب اس نے پڑھ ڈالی کتاب. یہ پڑھ کے اس نے بالکل اعتراف کیا اللہ کی عطا سے کائنات کے ذرے ذرے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر ہیں. یہ مان گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب بات یہ کہ یہ کتاب بہت ہارڈ اردو میں ہے، دقیق. عوام الناس اس کو شاید پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سب سمجھ نہیں پائیں گے. بہت دقیق بولے کتاب ہے لیکن بہت مشکل کتاب ہے. اگر تم چھپوانے کا انتظام کر سکتے تو میں اس کو آسان کر کے لکھ دوں. میں آفر کی مجھے تاکہ لوگ استفادہ کریں. تو یوں کتاب دینے کا فائدہ کہ ورنہ اس کو تو میں کہاں سے سمجھا سکتا تھا، میں تو سارا بچہ ہی تھا اس کے سامنے. تو اس لیے وہ واقعی یعنی کہ اگر یہ رسالہ کوئی المدد یا رسول اللہ یا المدد یا غوث کہنے پر اعتراض کرے، بحث تو کرنی بھی نہیں ہے جب تک صحیح علم نہ ہو.
बहसें करने में बाज़ औक़ात ईमान का खतरा होता है, कुछ ना कुछ निकल जाए अपने मुंह से। अब बहस नहीं कर रहा, बोले मैं आपको एक रिसाला देता हूँ, आप पहले पढ़ लें। अगर मुखलिस आदमी होगा ना तो वो फिर उलझेगा नहीं, आपसे पढ़ लेगा। वो खाली बातों की आदत होती है, वो एतराज़ भरा एतराज़ करते हैं और छेड़ते रहते हैं। तो ऐसों के तो चक्कर में आपको पढ़ना भी नहीं है, अपना मसलक छोड़ना भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिसाला इंशाअल्लाह हो सकता है कि वो काम करेगा जो शायद आप ना कर सकें। अब बहसों में मतलब नहीं पढ़ना, ये उलमा का काम है, अपना काम नहीं है। कोई एक सवाल कर लेगा ना, ऐसा मतलब होते सवाल ऐसे वो सामने वाले को फंसाने वाले, तो वो सवाल भी नहीं बताऊंगा कि फिर किसी को आइडिया आ जाएगी। तो होते हैं ऐसे सवाल। अगर कोई सामने वाला मालूमात वाला होगा ना मुनाजिर, तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा और आप मुसीबत में पड़ जाओगे। तो इसलिए मतलब बहस नहीं करनी, भाई रिसाला दे देना है या उलमा का पता दे देना है कि भाई आपके इलाके में कोई तो आलिम होंगे ना जो मतलब सुलझे हुए हों, कि भाई आप उस आलिम से जाके पूछ लें, मैं आपको शायद समझा ना पाऊं, जबकि आप वाकई समझाने की सलाहियत नहीं रखते। और हर एक सलाहियत नहीं रखता समझाने की। यूँ लगता कि मैं समझा दूंगा, लेकिन अगला फिर बाद वक़्त अटक जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वो निस्बत मजाजी पर एक मुझे चुटकुला अपना याद आ रहा है, वो बात तो खैर तफसीली है। उसमें वही कि हर चीज़ इसने अल्लाह की है। मैंने इसको पूछा, इसने मा तहतुल असबाब मा फ़ौक़ुल असबाब और ये सब उसने तरकीबें बयान की, और वो फ़ौक़ुल असबाब तहतुल असबाब में तसर्रुफ हो सकता है, फ़ौक़ुल असबाब में नहीं हो सकता, इस तरह की बात थी। तो मैंने उसको बोला था कि चांद तहतुल असबाब आएगा या फ़ौक़ुल असबाब। इसने गालिबन कहा था फ़ौक़ुल असबाब। मैंने कहा मेरे आका ने इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तुम्हारे लिए, जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए। तो बाज़ वक़्त एक आयत मुबारका को लेकर वो इसमें बेचारे वो यूँ समझते हैं कि आगे इसका कुछ है नहीं हिसाब किताब, बस वो जो ज़ाहिरी माना है बस वही काफ़ी है। तो हालांकि वो उसकी शरह कुछ और होती है, बारहा ज़ाहिरी माना कुछ और होते हैं, लेकिन तफसीर शरह खैर। तो वो बात आई लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मैंने कहा कि मतलब ये सब कुछ किसका है? अल्लाह का। हर चीज़ अल्लाह की है? तो बोले हाँ अल्लाह की है, हर चीज़ अल्लाह की है ना, ठीक है ना। ठीक है। फिर मैंने उसके जेब पे हाथ मारा, जो मुझे याद आ रहा है, फिर पेन पकड़ लिया। उसने भी वो, मैंने कहा अल्लाह की मेरी है, शायद उसके मुंह से निकल गया मेरी है। क्यों, हर चीज़ तो अल्लाह की है। तो इस तरह मतलब ये बहुत पुरानी बात है, वो भी लड़कपन का कोई मेरा वाक़या है। तो खैर मगर इनसे कोई मसले हल नहीं होते हैं, वो मतलब जिद आ जाती है। तो इसलिए वो अपने को इन बातों में पड़ना नहीं है। आप कितनी भी मतलब है ना होशियारी करो ना, शैतान उसकी रहनुमाई करता ही रहेगा, और वो बहुत मुश्किल है, बहुत कम होता है कि वो कोई अक्ल सलीम वाला हो और इस तरह बहस मुबाहिसे से तौबा कर ले। तो इससे बहुत मतलब मुश्किल होता है उसका तौबा करना। अल्लाह जिसको हिदायत दे, तो अपने मतलब नेकी की दावत देते रहनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक प्रोफेसर ने दावा किया था कि मेरी मदर टंग को साबित करे, मेरी असली लैंग्वेज कौन सी है। इसलिए कि वो जब इंग्लिश बोलता था तो लगता था कि ये अंग्रेज का मतलब बेटा है, अंग्रेज है ये उर्दू बोलता था तो समझते थे कि ये कोई बहुत बड़ा मतलब उर्दू अदीब है। तो मुख्तलिफ ज़बानों में वो जो ज़बान बोलता था तो ऐसा लगता था कि इसकी असल ज़बान यही है। तो इसमें मतलब दावा किया गया कुछ साबित कर दे, कहीं जाकर इसने ये बोला।
तो जो भी वो बादशाह वगैरह था उसने ऐलान किया कि भाई ये आया है और इसकी असली ज़बान को साबित कर दे तो इसको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। तो आए लोगों ने तबाह आजमाई की, कोई इससे पहुंचा नहीं, पहचान नहीं सका, ऐसा माहिर था, हर ज़बान में माहिर था। तो आखिरकार एक कोई समझदार आदमी आया, उसने बोला कि बादशाह मुझे कुछ 1-2 दिन अपने महल में रहने की इजाज़त दे दें तो मैं कुछ तरकीब करता हूँ, क्योंकि उसको भी महल में ठहराया हुआ था बादशाह ने प्रोफेसर को। तो अब वो मौके की ताक में रहा वो शख्स कि इसकी मदर टंग, मादरी जबान कैसे पता चले। तो एक मौका मिल गया उसको कि उसने देखा कि वो सीढ़ी से प्रोफेसर उतर रहा है, तो उसने पीछे से जाकर उसको धक्का मार दिया। धक्का मारा तो प्रेशर से वो गिरा और पटखनियां खाई 2-4 और इसने गालियां निकालनी शुरू कर दी। मुझे धक्का क्यों मारा तूने? वो एकदम बेसाख्ता तो गालियां निकाली और बड़बड़ किया। तो वहां से पड़ा, बोला तेरी मादरी जबान ये है कि जब धक्का पड़ता है तो अंदर का बोलता है। उसने भी तस्लीम कर लिया कि तेरी वाकई मादरी जबान यही है जो इसने पकड़ी है, यूं वो इनाम ले गया। तो इसने भी जरा हटो बचो करके वो थोड़ा अड़ावड़ी होगी ना तो शायद आपका कुफले मदीना आजमाइश में पड़ जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। का